اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان خود علم سیکھ کر دوسرے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ اور حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا صبح کے وقت جا کر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک آیت کی تعلیم دینا 100 رکعت نماز ادا کرنے سے بہتر ہے، اور علم کا ایک باب سکھانا، چاہے اس پر عمل کیا گیا ہو یا چاہے نہ کیا گیا ہو، 1000 رکعت نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اندازہ کریں کہ یہ کس قدر فضیلت والی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے، ایسی جیسی کہ مجھے تم میں سے کسی ادنا شخص پر حاصل ہے۔ تو علم حاصل کرنے کی اتنی زیادہ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ علم انسان کو گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ عابد کسی بدعت میں پڑ سکتا ہے، وہ شیطان کے کسی ہتھے چڑھ سکتا ہے، لیکن علم، کیونکہ جو علم ہوگا اس کے مطابق انسان کا عمل ہوگا۔ علم عمل کا امام ہے، تو اگر علم صحیح ہوگا تو شیطان کے ہتھے انسان چڑھ نہیں سکے گا، وہ گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، وہ دجالی فتنوں سے بچ جائے گا، وہ ہر طرح کی جو دین میں بدعتیں گھڑی جائیں گی اس سے وہ بچے گا۔ پارہ نمبر 9، آپ نے ہم پیچھے قوموں کے حالات پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجے، نبی بھیجے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہر رسول کی دعوت ایک ہی تھی، ہر رسول نے ایک ہی دعوت دی، وہ ایک ہی دعوت لے کر آیا، سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنے قوم کی معاشرتی برائیوں کو الگ الگ پوائنٹ آؤٹ کیا۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی اپنی قوم کی جو برائی تھی کہ وہ بے حیائی اور بدکاری کرتے تھے، اس کے متعلق ان کو کہا کہ اس سے باز آؤ، آگے دیکھیے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کی قوموں نے ایک ہی طرح کے جواب دیے۔ تمام قوموں کے جو اعتراضات تھے نبیوں پر وہ ایک ہی طرح کے تھے، کوئی الگ الگ نہیں تھے۔ ان میں سے ہر ایک کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ نے تمہیں کیوں نبی بنایا، اور تم تو ہماری جیسے انسان ہو، تمہیں اور ہم میں کیا فرق ہے، اور دوسرا تم پر ایمان کون لے کر آئیں، یہ کمتر ترین لوگ جن کی ہماری سوسائٹی میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ آخر تمہیں کون سی ایسی فضیلت، ہر ایک نے کیا کہا کہ تمہاری عقل میں کمی ہے، تم بے عقل ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے، اور ہم تو تمہیں کیا سمجھتے ہیں کہ تمہیں تو کوئی مار پڑی ہوئی۔ تو سب قوموں کے اعتراضات ایک جیسے تھے، تمام رسولوں کی دعوت ایک جیسی تھی۔ آگے ہم، اور ان میں سے ان کی قوموں میں سے سب سے پہلے انکار کرنے والے کون لوگ تھے؟ جن کے مفادات سب سے پہلے خراب ہو رہے تھے، ان کے مفادات پر زد پڑی تھی کہ وہ رسول کی دعوت نے ان کے تکبر، ان کی اکڑ اور ان کے مفادات کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ تو سب سے پہلے انکار کرنے والے وہ بنے، اور وہ کون تھے؟ کسی بھی قوم کے سردار، بڑے بڑے لوگ جن کے پاس عہدے تھے، اقتدار تھے۔ اور اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا تھا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ضرور ہمارے دین میں واپس لوٹ آؤ گے۔ تو شعیب نے کہا، اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرنے والے ہوں، یقیناً ہم نے تب تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں، اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گمراہی سے نجات دی ہے، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس میں لوٹ آئیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، جو وہ چاہے۔ ہمارے رب نے ہر چیز کو علم سے گھرا ہوا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور تو ہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اور اس کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا، انہوں نے کہا، اگر تم شعیب کے پیچھے چلو گے تو یقیناً تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھروں میں گھرے پڑے تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ اس میں کبھی رہے ہی نہ تھے، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ اٹھانے والے تھے۔ سو شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، اے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، اور میں نے تو تمہاری خیر خواہی ہی کی ہے، اور میں انکار کرنے والے لوگوں پر کیسے افسوس کروں۔
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 बातें जिसमें हो उसने ईमान की हलावत को पा लिया। अल्लाह और उसका रसूल उसको हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हो जाए। नंबर 2, जिसके लिए मोहब्बत, जिससे भी मोहब्बत करे अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, जिसके लिए अपने दिल में बुग़्ज़ गुस्सा रखे अल्लाह के लिए रखे, और कुफ्र में लौट जाना ऐसे नापसंद करे जैसे आग में जाना कोई इंसान नापसंद करता है। जैसे हम जहन्नम की आग से डरते हैं ना, तो ऐसे वो कुफ्र में लौट जाना नापसंद, कुफ्र में लौट जाना इस तरह उसके पास हो जाए कि गोया वो जहन्नम की आग में फेंक दिया जाएगा। और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा मगर इसके रहने वालों को तंगी और तकलीफ के साथ उनको पकड़ लिया ताकि वो गिड़गिड़ाएं। क्यों किसी बस्ती पर तकलीफ़ें आती हैं, मसाइब आते हैं, तंगियाँ आती हैं, रिज़्क़ तंग हो जाता है, कहत आता है और तकलीफ़ें आ जाती हैं, ताकि उस बस्ती में रहने वाले लोगों के दिल नरम हो जाए। आमतौर पर रसूलों के आने से पहले बस्तियां ऐसे मसाइब में गिरफ्तार की जाती हैं ताकि सरदारों की और बस्ती में रहने वालों की हर एक की अकड़ ख़त्म हो जाए, तकब्बुर ख़त्म हो जाए और उनके दिल नरम हो जाए और वह दावत को कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार। और इस वजह से ये आफतें भेजी जाती हैं ताकि गफलत की नींद से जागें, अपने गुनाहों से तौबा करें और रसूल जो भी दावत लेकर आए उस पर गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें। और फिर हमने बदहाली की जगह खुशहाली को बदल दिया, हत्ता कि वो खूब बढ़ गए और उन्होंने कहा बिलाशुबा दुख सुख तो हमारे बाप दादा कभी पहुँचे थे, तो हमने उनको अचानक इस हाल में पकड़ लिया कि वो सोचते भी नहीं थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमन पर मुसीबतें आती रहती हैं यहाँ तक कि वो गुनाहों से पाक हो जाता है। और मुनाफिक की मिसाल गधे की तरह है कि वो जानता ही नहीं है कि उसके मालिक ने उसको क्यों बांधा है, उसको क्यों खोला है। यानी बिल्कुल ही ना कोई अक्ल है, ना कोई गौर फिक्र है, ना कोई तदब्बुर है। जबकि मोमिन अपनी हर मुसाइब को, मुश्किल को, तंगी को, नेमत के मतलब गौर फिक्र तदब्बुर करता है और उसको अल्लाह की तरफ वो सब चीज़ें उसको अल्लाह की तरफ मतवज्जो करती हैं। और अगर यकीनन बस्तियों के लोग ईमान लाते और अल्लाह ताला से डर कर रहते तो हम उन पर ज़रूर आसमान से और ज़मीन से बहुत सी बरकतें खोल देते, लेकिन उन्होंने जुटलाया तो हमने उन्हें इसकी वजह से पकड़ लिया जो कुछ भी वो काम किया करते थे। आसमान से अल्लाह ताला बारिशें बरसाता, खूब बारिशें होती और ज़मीन खूब नबातात उगाती। तो अगर तो वो ईमान ले आते तो अल्लाह ताला अपनी रहमतों के, नेमतों के दरवाजे भी उन पर खोल देता। तो क्या बस्तियों वाले इससे बेखौफ हो गए हैं कि हमारा अजाब उन पर रात के वक्त आ जाए और वो सोए हुए हों? क्या भला बस्तियों वाले इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि हमारा अजाब उन पर दिन चढ़े आ जाए और वो खेल रहे हों? क्या फिर वो अल्लाह की तदबीर से बेखौफ हो गए हैं? और तो अल्लाह की तदबीर से बेखौफ नहीं होते मगर वही लोग जो खुसारा उठाने वाले हों। अल्लाह की तदबीर से बेखौफ होना किस कदर खसारे की बात और जहालत की बात कि अल्लाह तो जब चाहे बस्तियों को उलट दे, आसमान से कोई आफत ले आए, पैरों के नीचे से लाए, या किसी शख्स की ज़िंदगी में कोई मुसीबत ले आए या उसकी मौत का वक्त ही आ जाए। तो ऐसा तो बेवकूफ़ शख्स ही इससे गाफिल हो सकता है कि उस पर कोई मुसीबत नजर आए। और मोमिन अताअत करता है मगर उसका दिल अल्लाह के खौफ से हर वक्त लरसता रहता है, और फासिक नाफरमानी करता है मगर हर वक्त अमन में रहता है। ऐसा ही होता है ना, कोई फिक्र नहीं, कोई गौर व फिक्र नहीं, कोई आखिरत की जवाबदेही के लिए उसको पता ही नहीं है कि मैंने अल्लाह के आगे खड़े होना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन का मामला तो बड़ा ही अजीब है कि जब अल्लाह उसको नेमतें अता करता है तो वो उस पर शुक्र अदा करता है और अमन में रहता है और शुक्र भी करता है। और जब अल्लाह ताला उसको किसी दुख, तकलीफ, रंज में या किसी आजमाइश में मुब्तला करता है तो वो उस पर सब्र करता है और उस पर भी अजर पाता है। दोनों हालतों में उसकी पूरी ज़िंदगी अजर ही अजर है, चाहे नेमतें हैं, आसानियाँ हैं और चाहे मुश्किलात हैं, उसकी ज़िंदगी अजर ही है अगर वो मोमिन है। क्या भला उन लोगों की जो पहले बाशिंदों के बाद ज़मीन के वारिस बनते हैं, इस बात ने रहनुमाई नहीं की कि अगर हम चाहें तो उन्हें उनके गुनाहों की वजह से सज़ा दें और हम उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं तो वो नहीं सुनते। मोहर क्यों नहीं सुनते? नसीहत की बात उनको क्यों नफ़ा नहीं देती? इस वजह से कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। अगर तो वो तौबा इस्तग़फ़ार करता है तो वो नुक्ता, वो स्याही मिट जाती है
اور اس کے اندر خیر اور بلائی جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ اپنے گناہوں پر قائم رہتا ہے اور ایک کے بعد دوسرے گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ سے سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے. پھر حال یہ ہو جاتا ہے کہ خیر اور بلائی کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی. شیطان پنجے گھاڑ کے بیٹھ جاتا ہے. وہ کوئی بات نصیحت کی اور اس کو سننے ہی نہیں دیتا. اس کے دل پر اس طریقے کے ساتھ آہستہ آہستہ مہر لگ جاتی ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کے ساتھ جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں سجدوں میں، وہ کہا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے الٹنے والے یا دلوں کے قبضے میں لینے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور بلا شبہ ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، توحید کے بھی اور رسالت کے بھی اور آخرت کے بھی. تو وہ ایسے نہیں تھے کہ جس کو انہوں نے پہلے ہی سے جھٹلا دیا پھر وہ اس پر ایمان نہیں لائے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کافروں کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کسی کو بھی کسی عہد پر نہیں پایا، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا ہے. اس سے مراد وہ عہد ہیں جو بستیوں نے اپنے پیغمبروں سے کیے کہ ہماری فلاں شرط کو پوری کر دیں، فلاں معجزہ ہمیں دکھا دیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ایمان لے آئیں گے. ہم دیکھیں پیچھے ہم نے قوم صالح کے بارے میں کیا پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اونٹنی کا معجزہ دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. اور اسی طرح قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا تھا کہ شق القمر، یہ چاند ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں ہم آپ کے. لیکن یہ کہ جب معجزے دکھا دیے گئے تو وہ کسی وعدے پر قائم نہیں رہے. انہوں نے بلکہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو بالکل جادو ہے، تمہاری آنکھوں کو ہی باندھ دیا گیا ہے. اور پھر ہم نے اس کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب بھیجا تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ ظلم کیا. پھر دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. اور موسیٰ نے کہا ہے فرعون، یقیناً میں جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں، رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں، اور اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں. یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. کیا ہوتا ہے؟ ہم نے سورہ یوسف میں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھے تھے کہ اس کنعان سے تمام جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ پھر جب قحط پڑا تو وہ مصر میں آ کر جمع ہو گئے، اور پھر جب فرعون کی حکومت آئی تو فرعون نے ان تمام بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، اور یہ بہت بڑی تعداد میں بھی ہو گئے. تو ان کی زندگی غلاموں کی سی زندگی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان میں سے اٹھایا، جنہیں کہا گیا کہ ان کو واپس ان کے ملک یعنی فلسطین کی طرف لے جاؤ. تو اب ان کا مطالبہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو جس کو تم نے غلام بنا رکھا ہے اس کو میرے ساتھ بھیج دو. تو فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو وہ لے آؤ، اگر تم سچوں میں سے ہو. تو موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک ایک ظاہر اژدہا، بہت بڑا اژدہا تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا تھا، نور کی سی روشنیاں تھیں. یعنی ایسے تھی جیسے کوئی سورج کی روشنی، نور کی روشنی جو آسمانوں کی طرف بلند ہو رہی ہے. اور فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا یقیناً یہ شخص تو بہت ہی بڑا ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہاری زمین سے تمہیں نکال دے، تو کیا تم حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھو اور شہروں میں جمع کرنے والوں بھیج دو، وہ آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں. اور جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا. فرعون نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، اور یقیناً تم تو ضرور مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. جادوگروں نے کہا ہے موسیٰ یا تو تم پھینکو یا ہم ہی پھینکنے والے ہوں. موسیٰ نے کہا تم ہی پہلے پھینکو. پھر جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں دہشت زدہ کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے. انہوں نے بھی ایسی رسیاں پھینکی اور وہ چھوٹے چھوٹے سام بن کر رسیاں رینگ رہی تھیں. اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا پھینک دو، تو اچانک وہ نگلنے لگا. جو وہ جھوٹ گڑھ رہے تھے سو حق ثابت ہو گیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا. سچ نے جھوٹ کو نگل لیا. آپ نے جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بنا جو بالکل اتنی زوردار طریقے کے ساتھ پھنکارا، اور اس نے اس رسیوں کو ایک لمحہ بھی نہیں لگایا اور سب نگل لیا. اور تو اس موقع پر جادوگر مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس لوٹے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. انہوں نے کہا ہم جہانوں کے بادشاہ پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے.
ایک لمحے میں جان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے۔ جادوگر تھے، اپنے علم کو، اپنی مہارت کو خوب اچھے طریقے کے ساتھ پہچانتے تھے، لہٰذا انہیں ایک لمحہ نہیں لگا یہ پہچاننے میں کہ ہمارا جادو تھا، لیکن یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی حق ہے، یہ واقعی اعزا تھا، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے، اور واقعی یہ رسول جو ہیں سچے رسول ہیں، کیونکہ اللہ یہ سب عطا کر سکتا ہے، لہٰذا فوراً مغلوب ہو گئے، یعنی فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا، ان کے رسول ہونے کو قبول کر لیا، اور اس معجزے کو انہوں نے قبول کر لیا، لہٰذا سجدے میں گر گئے، یعنی فوراً ایمان لے آئے، اور کہا ہم فوراً ایمان لائے موسیٰ پر اور ہارون پر اور ان کے رب پر۔ فرعون نے کہا تم اس سے پہلے ہی وہ اس پر ایمان لے آئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج ہمیں کوئی میڈیکل کے بارے میں ایک بات بتائی جائے تو ہم تو میڈیکل کا علم نہیں رکھتے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، ہم کہیں گے کہ ہاں تم شاید ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ ہمارے دل میں کوئی ڈاؤٹ آ جائے گا، لیکن اگر آپ کسی ڈاکٹر کو وہ بات بتائیں گے اور وہ بات غلط ہوگی تو ڈاکٹر تو اس پر ہنس پڑے گا، کہے گا نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم ہے۔ لیکن اگر وہ جھوٹ ہوگی وہ فوراً کہہ دے گا کہ یہ بات جھوٹ ہے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہر شخص اپنے علم، جس چیز کا اس کو فائنل علم ہے، پکا علم ہے، اس کے متعلق تو اس کو پتہ ہے یہ بات اس طرح ہے۔ مجھے کو کہے 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، میں کہوں گی نہیں بھائی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، جتنا مرضی کوئی زور لگا لے۔ تو یہ جادوگر تھے، ان کو معلوم تھا جادو کی کیا حیثیت ہے، جادو کا کیا مقام ہے، جادو کیا کر سکتا ہے، لہٰذا ایک لمحے میں پہچان گیا کہ یہ جو موسیٰ کے پاس ہے یہ جادو نہیں ہے۔ لیکن باقی پہچان تو انہوں نے بھی لیا تھا، فرعون بھی ایک لمحے میں پہچان گیا تھا، لیکن اپنا تکبر، اپنی اکڑ، اپنا اقتدار اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ فرعون نے کہا تم اس سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے ہو کہ میں تمہیں اجازت دوں، اور یقیناً یہ تو ایک سازش ہے جو تم نے شہر میں کی ہے تاکہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، سو تم بہت ہی جلد جان لو گے۔ یہ فوراً یہ نہیں کہا کہ تم مجھے نکال دو یا مجھ سے میرا عہدہ چھین لو، سائیکولوجیکلی فوراً لوگوں کو کیا کہا کہ یہ چاہتا کیا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی دوں گا۔ یہ ظالم اس قدر شدید تھا کہ اپنے ظلم کی وجہ سے مشہور تھا، اور لوگ اس کے خوف سے اس کے مقابلے پر نہیں اترتے تھے کہ یہ دائیں طرف کا ہاتھ اور بائیں طرف کا پاؤں کاٹ کر لوگوں کو ایسے چھوڑ دیتا تھا تاکہ اس بلڈ لاس سلو، اگر ایک ہی طرف کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں تو تیزی کے ساتھ بلڈ نکلتا ہے اور انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اگر مخالف سمت سے کاٹا جائے تو بلڈ تقسیم ہو جاتا ہے، پھر جلدی موت واقعہ نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے یہ ایک طرف کا ہاتھ کاٹتا تھا، دوسری طرف کا پاؤں، اور اس طرح اسے پھینک دیا جاتا تھا۔ تو اس نے کہا میں اب تمہیں جادوگروں کو کیا کہا کہ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا، اور انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور تم کسی اور بات کا ہم سے انتقام نہیں لیتے مگر یہی کہ جب ہمارے رب کی آیات ہمارے سامنے آئی تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اور اب انہوں نے کیا دعا ماری، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر نازل فرما اور ہمیں اس حالت میں وفات دینا کہ اللہ ہم فرما بردار ہوں۔ چند لمحوں پہلے آپ دیکھیں فرعون سے انعام مانگ رہے تھے، لیکن چند ہی لمحوں میں جب ایمان دل میں اتر گیا، ہر چیز سے یہاں تک کہ اپنی جان کے جانے سے بھی بے پرواہ ہو گیا کہ لوٹ کر تو واپس اپنے ربی کی طرف جانا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کی۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ فرعون نے کہا ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، اور ہم ان پر یقیناً پوری طرح قابو رکھنے والے ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یقیناً زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام تو بس پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ کہ ایسے مشکل حالات میں جبکہ اس نے ظلم اور بھی زیادہ کرنا شروع کر دیا، اپنی اس مہم کو کہ وہ بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور بھی تیز کر دیا، کہا ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگو اور صبر کرو، اور اللہ کی مدد کن 2 چیزوں کے ساتھ مشروط ہے؟ صبر اور نماز۔ تو موسیٰ کی قوم نے کہا ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی بہت ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا قریب ہے تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ بے صبرے تھے بہت زیادہ بنی اسرائیل، حد سے زیادہ بے صبرے۔ ہم دیکھیں پوری بنی اسرائیل کی جتنی بھی انہیں ایک صبر اور دوسری سرکشی اور کہ بے صبرے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے شروع ہو گئے کہ آپ کے آنے کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا،
آپ بھی ہمارے لیے مسیحا نہیں ہیں کہ ہم تو پہلے بھی ستائے جا رہے تھے، اب بھی ستائے جا رہے ہیں. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل ان کو تسلیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان قریب جلدی اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، پھر تمہارا امتحان شروع ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، آج ان کی آزمائش ہے، کل تمہاری بھی شروع ہو جائے گی. اور بلا شبہ اقتدار ہمیشہ اللہ کا بڑا امتحان لے کر آتا ہے. اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. تو جب ان پر خوشحالی آتی تھی تو کہتے تھے کہ ہم تو اسی کے مستحق ہیں، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور ان کی نحوست ٹھہراتے جو اس کے ساتھ تھے. سن لو، یقیناً ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور انہوں نے کہا ہم پر جادو کرنے کے لیے تم ہمارے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. کوئی نشانی لے آؤ، کسی طرح کا معجزہ لے آؤ، اللہ کی آیات لے آؤ، فرمان لے آؤ. تو صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم آپ کے کسی معجزے پر ایمان ہی نہیں لائیں گے. اور معجزوں کا انکار کیوں کیا؟ کہ پتہ تو تھا کہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن کبھی آپ کیا کہتے تھے کہ تم جادوگر ہو، ہم پر معجزے کیے ہوئے. اور یہ کہ جب مکمل طور پر انکار کر دیا، اور جب بھی کوئی ان پر مہربانی ہوتی تھی، کوئی نعمت آتی تھی، تو کہتے تھے ہم تو اس کے مستحق ہیں. اور اگر کوئی تکلیف آ جاتی تو اس کی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹھہرا دیتے کہ ان کی نحوست کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. ہم میں سے اکثر آپ آج بھی دیکھتے ہو کہ کئی لوگ ایسے ہیں جب کوئی کامیابیاں ہوتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، اس کی وجہ خود بن جاتے ہیں. اور اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، کوئی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کا الزام کسی حالات پر، کسی شخص پر، کسی بندے پر لگا دیں گے. پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا جب انہوں نے صاف صاف یہ انکار کر دیا کہ اے موسیٰ، ہم تمہارے لائے ہوئے معجزوں پر کسی قسم کا کوئی ایمان نہیں لائیں گے، نہ ہم اس پر یقین کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا کیا؟ ان کو ہر طرح کی سختیوں میں پکڑا. معجزے تو دیے ہی تھے. جب معجزوں کا انکار ہوا تو پھر جب کہتے تھے کہ یہ معجزے کیا ہیں، جادو ہے، جادو ہے، جادو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سختیوں میں پکڑنا شروع کر دیا. پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا. طوفان کیا ہوتے تھے؟ کہ آسمان سے طوفان آتے تھے. کئی تو ژالہ باری ان کے ساتھ ہوتی تھی، بارش ہوتی، ژالہ باری ہوتی اور ان کی فصلیں برباد ہو جاتی، یا ایسی آندھیاں آتی جو ان کے گھر بار چھتوں کو بعض اوقات اڑا کے لے جاتی. اور ٹڈیاں اور جوئیں، ٹڈیاں کئی دفعہ ٹڈیاں آتی اور ان کی وہ فصلیں جو تیار تھی وہ بھی کھا جاتی. اور جوئیں کہتے ہیں ان کے سروں میں پڑ گئیں، باڈی میں پڑ گئیں، جسم میں پڑ گئیں. اور مینڈک، اتنے مینڈک ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں ان کا کھانا پینا حرام ہو گیا، ان کے برتنوں میں گھس جاتے، ہر کھانے پینے کی چیز میں گھس جاتے. اور خون، کچھ روایت یہ ہے کہ ان کی نکسیر پھوٹنا شروع ہو گیا، ہر وقت نکسیر پھوٹی رہتی تھی. کچھ روایت یہ ہے کہ نہیں، اکثر و بیشتر ان کے خون اپنے کھانوں میں کھانے پکاتے تھے تو اس میں خون ہوتا تھا، اور ظاہری بات ہے ایسی چیز کھائی نہیں جا سکتی، یہ انسان بددل ہو جاتا. یعنی ایسے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی ان پر مصیبتیں ڈال دی کہ کسی طریقے سے یہ ایمان لے آئیں جب انہوں نے معجزوں کا انکار کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کے لشکر ہیں. اللہ چاہتا ہے تو اس کو جب چاہے کسی قوم پر بھیج دے، ٹڈیاں اور یہ طوفان. اور تو پھر بھی ان کے حالات کیا تھے کہ اتنی ان پر مصیبتیں آئیں، اور پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، جو اللہ کی طرف سے الگ الگ نشانیاں تھیں. پھر بھی انہوں نے تکبری کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. اور جب ان پر کوئی عذاب آ پڑتا تو کہتے اے موسیٰ، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو جو اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، یقیناً اگر تم ہم پر سے یہ عذاب دور کر دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لے آئیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے. جب بھی کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ٹھیک ہے، اپنے رب سے دعا کرو، اگر یہ عذاب ہٹ جاتا ہے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے. اور جب ہم ان سے ایک وقت عذاب کو دور کر دیتے ہیں جس کو وہ پہنچنے والے ہی تھے، تو اچانک وہ اپنے اس وعدے کو، اس عہد کو توڑ دیتے تھے. چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، پس ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ بلا شبہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے بالکل ہی غافل ہو گئے تھے. اور جو لوگ
کمزور سمجھے جاتے تھے، ہم نے انہیں اس زمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی کیونکہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو وہ محلات بناتے تھے اور جو وہ بلند عمارتیں کھڑی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کے وارث بنا دیے، یعنی شام سے لے کر مصر تک کی تمام حدود جس میں فلسطین بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی حکومت عطا کی۔ اور فرعون اور اس کی تمام شان و شوکت، وہ بڑے بڑے محلات، وہ بڑی بڑی عمارتیں جن پر وہ ان کا فخر تھا، گمنڈ تھا، غرور تھا، سب اللہ تعالیٰ نے غرق کر دی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا تو وہ ایک قوم پر آئے جو اپنے بتوں پر جمے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا جیسے ان کے کچھ معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا، یقیناً تم لوگ تو بڑی ہی جہالت کی باتیں کرتے ہو، بلا شبہ یہ سب کچھ برباد کیے جانے والا ہے، وہ جس کام میں مشغول ہے وہ تو باطل ہے، اور جو کچھ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے میں کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے، اور جب ہم نے فرعون کی آل سے تمہیں نجات دی تھی، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی جناب سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ ہجرت کر کے آئے تو یہود 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے عذاب سے نجات دی تھی، فرعون کو ڈبو دیا تھا، اور ہم اسے نجات یافتہ ہوئے تھے، تو ہم اس خوشی میں، اس شکر میں 10 محرم کا روزہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق تم ان سے کہیں زیادہ ہے، تو آپ نے کہا کہ ہم بھی اس خوشی میں روزہ رکھیں گے، لیکن آپ نے کیا کیا کہ 9 اور 10 محرم کا آپ نے کہا 10 کے ساتھ ہم یہود کی مماثلت نہیں کریں گے، 9 اور 10 محرم کا آپ نے روزہ رکھا، یا 10 اور 11 محرم کا، یعنی 10 محرم کا روزہ تو لازم ہو گیا، اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملایا۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی، اور ہم نے ان کو 10 راتوں سے پورا کیا۔ یہ دیکھیں، علم جب توریت کے دینے کے لیے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں اپنی شریعت عطا کروں گا، اور کہا جاتا ہے کہ 10 ذی الحجہ کی رات تھی جب توریت عطا کی گئی، اور علم لینے کے لیے آپ دیکھیں کتنے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، کتنی عبادتیں کرنی پڑتی ہیں، وہ بھی رسولوں کو۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی، اور ہم نے ان کو 10 راتوں سے پورا کیا، سو اس کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں مکمل ہوگی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، جانے سے پہلے کہا تھا، جب وہ توریت لینے کے لیے گئے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تم 10 دن 30 راتیں یہاں پہ مکمل عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں توریت شریعت کے طور پر عطا فرمائیں گے۔ تو جانے سے پہلے انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم پر جانشین مقرر کیا، اور جو ہدایت دی اس کو سنیے کہ تم میری قوم میں میرے جانشین رہو، اور اصلاح کرتے رہنا، اور فساد کرنے والوں کے راستے کے پیچھے نہ چلنا، امر بالمعروف کرتے رہنا اور نہی المنکر کرتے رہنا۔ یاد رکھیں، کسی بھی قوم میں امر بالمعروف اور نہی المنکر کرنا اہم فرائض میں سے ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم میں ہر صورت ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو صرف اور صرف اسی کام میں ہو۔ اور جو موسیٰ ہمارے مقررہ کردہ وقت کے لیے آیا تو اس کے رب نے اس سے کلام کیا، تو اس نے کہا، اے رب مجھے دکھا کہ میں تیری طرف دیکھوں۔ فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ سو اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو ان قریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ تو جب اس کے رب نے پہاڑ پر جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا، تو پاک ہے، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہے موسیٰ، یقیناً اپنے پیغامات اور کلام کے ساتھ میں نے تجھے تمام لوگوں میں سے منتخب کر لیا ہے، سو یہ لے لو جو میں نے تمہیں دیا ہے، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، یعنی شریعت اور توریت۔ اور ہم نے تختیوں میں اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت
اور ہر چیز کے لیے تفصیل لکھ دی تھی. سو ان کو قوت سے پکڑو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کی اچھی باتیں پکڑے رکھیں. جلد ہی میں تجھے نافرمانوں کے گھر بھی دکھاؤں گا. یہ فرشتے آئے تھے جس میں پوری شریعت ان تختیوں پر لکھی ہوئی تھی. اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 30 دن کا وعدہ تھا کہ 30 دن کی عبادت کے بعد ملیں گی، چونکہ وہ وقت سے پہلے چلے گئے تھے تو پھر 40 دن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، تو یہ شریعت ان کو عطا کی گئی. اور کہ جلدی میں تجھے نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا، کہ جلدی تم دیکھ لو گے اس شریعت کی روح سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون اللہ کا فرما بردار ہے، کون اللہ کا نافرمان ہے، کون اس شریعت پر چلنے والا ہے اور کون اس شریعت کا انکار کرنے والا ہے. عنقریب میں اپنی یاد ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق، عنقریب میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق بڑے بنتے ہیں. اگر وہ ہر قسم کی نشانی دیکھیں گے تو بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ بلائی کا راستہ دیکھ لیں گے تو وہ اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا راستہ بنا لیں گے. اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. کیوں؟ کہ انہوں نے تکبر کیا، حق سے روکا، ناحق زمین میں بڑے بن گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کچھ، اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم کو ایک ہی روح سے پیدا کیا. تو اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے. اگر دنیا میں انہوں نے کچھ اچھے اعمال کیے بھی تھے، کچھ خیر اور بلائی کے کیے تھے، تو شریعت کا انکار کرنے کی وجہ سے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، آخرت کا انکار کرنے کی وجہ سے، رسولوں کے خلاف کھڑے ہونے کی وجہ سے ان کے وہ سارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. اور موسیٰ کے بعد قوم موسیٰ نے اپنے زیوروں سے بچڑا بنا لیا. ایک جسم تھا جس میں گائے کی آواز تھی. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے بولتا بھی نہیں اور نہ ہی وہ راستہ بتاتا ہے ان کو؟ اسے انہوں نے پکڑ لیا، اور وہ تو بڑے ہی ظالم تھے. سارے جو زیور تھے وہ اکٹھے کیے اور اس کو ڈھال کر آگ میں خوب تپا کر، آگے اس کی ڈیٹیل بھی پڑھ لیں گے، انہوں نے ایک بچڑا بنایا. بچڑے کی محبتیں شروع سے بیٹھی تھی، سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا. اور پھر یہ کیا کہ جب ہوا چلتی تھی تو اس میں سے کوئی آواز آ جاتی تھی، اس کے علاوہ اللہ نے کہا کہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کی عبادت میں مصروف ہو گئے. اور جب وہ نادم ہوئے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں احساس دلایا کہ وہ کس شرک میں پڑے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ واقعتاً وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور جب موسیٰ غصے سے بھرا ہوا افسوس کرتا ہوا اپنی قوم کی طرف واپس آیا تو اس نے کہا، تم نے میرے بعد بڑی بری جانشینی کی. کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلد بازی کی؟ اور اس نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا. ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، یقیناً قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے. سو آپ دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے کا موقع نہ دیں، اب مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کریں. وہیں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ موسیٰ، تمہاری قوم تو تمہارے پیچھے گمراہ ہو گئی، اور اس نے توحید کو چھوڑ دیا اور انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. تو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف آئے. سب سے پہلا غصہ کس پر تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام پر. کیوں غصہ تھا؟ کہ اس کو جانشین مقرر کر کے گئے تھے کہ تم نے کیا کرنا ہے، امر بالمعروف کرتے رہنا ہے، ان کی اصلاح کرتے رہنا ہے، اور ان کو فساد میں پڑنے نہیں دینا. تو سب سے پہلے انہی کی طرف آئے، اور غصے کے کیسے تیز تھے، کیسے شرارے کی طرح تھے، کہ اتنا ان کی طبیعت میں غصہ تھا، جلد بازی تھی، اور اتنے مضبوط تھے. آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے کے کتنے تیز تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی طاقت عطا کی تھی کہ آتے ہی سب سے پہلے تختیاں جو کہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ کی جو شریعت پوری لکھی ہوئی تھی، وہ غصے میں پھینکی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو غصے سے پکڑ لیا اور اس کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنا شروع کیا اور کہا، کیوں تم نے میرے بعد اتنی بری جانشینی قوم کی اور میری قوم کو کیوں گمراہ کر دیا؟ دیکھیں کن باتوں پر غصہ ہے، گمراہیوں پر کیسا شدید غصہ ان کے اندر آ گیا کہ کسی بات کی کہ اپنے ہوش میں نہیں رہے، یہاں تک کہ تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کو بھی غصے سے اس کا گردن سے جا کے پکڑ لیا کہ میرے بعد اس قدر بری جانشینی کی. اب انہوں نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، سب سے پہلے کس چیز کا احساس؟ یہ نہیں کہا اے میرے بھائی، یہ نہیں کہا، حالانکہ بڑے بھائی تھے، کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے. اپنی ماں کے ساتھ ان کی نسبت کو پکارا
کہ میرے ماں جائے کہ میری قوم نے تو مجھے بہت کمزور سمجھا، میں نے تو بہت کچھ کیا، میں نے تو فساد سے بچانے کے لیے ایڑی چٹی کا زور لگایا، اور میں نے تو امر بالمعروف نہی المنکر کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہو گیا کہ یہ مجھے جان سے ہی مار دیں گے۔ تو میں نے تو ایسا نہ کریں کہ میرے دشمن خوب خوش ہوئیں۔ کس بات پہ خوش ہوئیں؟ ایک تو بھائی آپس میں لڑ پڑے، جب بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو کون خوش ہوتا ہے؟ دشمن خوش ہوتے ہیں، دشمن خوش ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں جب بھائی آپس میں کسی، حالانکہ یہاں پہ لڑائی بھی جو غصہ اور شدت تھی وہ کوئی ذاتی مفادات پر نہیں تھی، کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کے ساتھ۔ یہاں جو غصہ تھا، جو رنج تھا، اور جو اتنی شدید وہ اپنی ہوش حواس میں نہیں رہے، تو وہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں پڑنے کی وجہ سے تھا۔ تو کہا کہ ایسا نہ کریں کہ دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع مل جائے اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شمار نہ کریں کہ میں تو دین حق پر قائم ہوں، میں نے اپنے دین میں کوئی فساد برپا نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں نے مجھے اتنا کمزور سمجھا کہ مجھے مارنے کے در پہ ہو گئے، یہاں تک کہ میں بے بس ہو گیا۔ موسیٰ نے دعا کی اس موقع پر، اے میرے رب مجھے میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، اور بے شک تو سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ یعنی اتنی جلد بازی نہ کریں کہ کہ فوراً ہی کسی کو جا پڑیں، تو دیکھیں اس کی بات سن لیں کہ شاید اس کے پاس کوئی مضبوط دلائل ہوں اپنی حمایت کے لیے یا اپنی فیور کے لیے، شاید اس کے پاس کوئی ایک زبردست لاجک ہو کہ اگر ہم کسی کے بارے میں یہ سوچ بھی لیں کہ یہاں پر اس نے غلطی کی، یہاں پہ اس نے کمی کی، یا میں نے اس کو یہ تاکید کی تھی، میں نے اس کو یہ نصیحت کی تھی، اس نے میری نصیحت کے الٹ کر دیا، تو اس سے پہلے پوچھ لیں، اس کی پہلے بات سن لیں، ہو سکتا ہے اس میں وہ بیچارہ کسی معاملے میں بے قصوری ہو۔ عام طور پر والدین ایسے کرتے ہیں نا، اولاد سے نہ کوئی وضاحت مانگتے ہیں، نہ اولاد کی کوئی وضاحت سنتے ہیں، سیدھا پہنچیں گے اور پہنچتے ہی قصور گنوانا شروع کر دیں گے۔ میں نے یہ کہا تھا، میں نے وہ کہا تھا، ایسے نہیں کیا، ویسے نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ تو کہا ایسا مت کرو، تحمل مزاجی برتو، تحمل مزاجی برتو۔ آگے سورہ الکہف میں پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ تحمل سکھانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی تربیت میں بھیجا۔ تو تحمل مزاجی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، ایسا مت کرو۔ اور پھر فوراً ہی جب معاملہ کھلا تو اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو گئے، ذرا ایسا نہیں، ندامت نہیں محسوس کی، فوراً ہی توبہ استغفار میں لگ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، بے شک تو سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے بچڑے کو پکڑ لیا، ان قریب انہیں رب کا غضب پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں ذلت پہنچے گی، اور ہم جھوٹ باندھنے والے کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس قدر واضح آیات کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لے آئے، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں ندامت ہی توبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا، اپنے گناہ کو محسوس کر لینا اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور توبہ چاہنا، یہی توبہ ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ وہ تختیاں اٹھا لی۔ غصے میں اتنے شدید تھے کہ وہ تختیاں بھی زمین پر پھینک دی تھی۔ تو جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی، اور ان کی تحریر میں ان کے لیے ہدایت تھی اور رحمت تھی، جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ کن کے لیے ہدایت تھی، کن کے لیے رحمت تھی؟ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے تھے۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی اپنے مقرر کردہ وقت کے لیے چنے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے پکڑ لیا تو موسیٰ نے کہا اے رب اگر تو چاہتا تو انہیں بھی اور مجھے بھی اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمیں ایسے کلام پر ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے چند بے وقوفوں نے کیا ہے؟ یہ نہیں ہے مگر تیری ایک آزمائش ہے، تو اس سے جس کو چاہتا ہے تو گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بخشنے والوں میں سے سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ پوری قوم کی طرف سے یہ لوگ توبہ کرنے کے لیے آئے تھے، 70 سردار تھے جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے چنا
کہ اپنی پوری قوم کی طرف سے توبہ کریں، لیکن جب یہ وہاں پہنچے تو اللہ کے دیدار کا مطالبہ کرنے لگے اور کہا موسیٰ اگر اللہ تم سے کلام کر سکتا ہے تو ہمیں کیا ایسی بات ہے کہ ہم سے کلام نہیں کر سکتا؟ اپنے اللہ سے کہو کہ وہ ہم سے بھی کلام کرے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر کیا کہنے لگے کہ اللہ سے کہو کہ ہمیں اپنا دیدار ہی کروا دے۔ تو اس قدر گستاخی اور بے ادبی سے اللہ کے جب دیدار کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جس پہاڑ پر کھڑے تھے اس کو زلزلے سے اللہ تعالیٰ نے زمین بوس کر دیا، مر گئے سب کے سب۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قدر گڑگڑاہٹ کے ساتھ یہ دعائیں کی کہ اللہ یہ تو ان سب چند بے وقوف ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا کہ اس کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کر دے گا، اور اللہ آپ ہی جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بخشنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، یقیناً ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ تو اللہ نے فرمایا میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اس کو پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے تو ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو اسے میں جلدی ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ عطا کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کن لوگوں کے لیے ہے؟ ایمان لائے، ایمان کے تمام تقاضے پورے کیے اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگایا، اور جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہیں جسے وہ اپنے ہاتھ اور آیت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور برائی سے وہ نبی انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے، اور ان پر سے اور ان کے وہ بوجھ اتارتا ہے اور وہ توق بھی جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ سو جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور انہوں نے اس کو قوت دی اور انہوں نے اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ بوجھ سے مراد وہ اسراف سے مراد وہ بوجھ ہیں جو کہ عبادت کے طور پر انہوں نے اپنے اوپر ڈال لیے تھے، یعنی ایکسٹرا چیزیں جو کہ اللہ نے فرض نہیں کی تھی لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کو اپنے اوپر فرض بنا لیا، یا دین میں ایسی چیزوں کی سختیاں اپنے اوپر کر لیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نہیں رکھی تھی، اور توق سے مراد خود ساختہ پابندیاں تھیں جو دین میں انہوں نے گڑی ہوئی تھی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جب کوئی قوم اللہ کے دین سے ہٹتی ہے، رسولوں کا راستہ چھوڑ دیتی ہے، گمراہیوں میں پڑتی ہے، بدعتوں میں پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر ان پر ایسے توق اور ایسے بوجھ ڈال دیتا ہے جو کہ جن کو وہ دین بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ دین نہیں ہوتا۔ جیسے آج دیکھ لیں ہم نے دین کے طور پر ایسی کتنی چیزیں اپنی زندگیوں کا ایک ایسا بوجھ بنا لیا، جیسے شادی کی کئی رسومات، موت کی کئی رسومات جو یوں لگتا ہے جیسے دین کا حصہ بنا لیا، تیجا، پانچواں، ساتواں، 11واں یا 40واں یا برسی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کوئی دین نہیں بنایا، لیکن ہم نے اس کو دین بنا کر اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا کہ نہ مرنے والے کو کوئی فائدہ اور نہ گھر والوں کو کوئی فائدہ، کہ کوئی اس کو صدقہ خیرات کر دے تو آپ انسان کو بھی کوئی فائدہ ہو اور جو فوت ہو گیا اس کو بھی کوئی فائدہ ہو۔ تو یہ ایسے بوجھ اور ایسے توق کہا کہ جو کہ نبی امی ہیں وہ جب آئیں گے تو تم میں سے بہت سارے ایسے توق جو تمہارے گلوں میں پڑے ہوئے تھے، تم نے دین کے نام پر کچھ حلال چیزوں کو حرام بنا دیا تھا، کچھ حرام کو حلال کر لیا تھا، تو وہ سب تم پر سے ہٹا دیں گے، اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں گے اور جو ان کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کی دین میں ان کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے۔ یہ کون سا نور ہے؟ قرآن پاک کی پیروی کریں گے، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں اے لوگو، یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، وہ اللہ جس کے لیے بادشاہت ہے تمام آسمانوں کی اور زمین کی، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، سو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر، اس امی نبی پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ مدینہ المنورہ میں آپ تھے کہ ایک دفعہ شور مچ گیا اور کہ ایک اونٹ سرکش ہو گیا، وہ کبھی ادھر بھاگ رہا تھا کبھی ادھر بھاگ رہا تھا، اور لوگ اس کے خوف سے بھاگے پھر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ ایک باغ میں گھس گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ اس باغ میں داخل ہوئے اور آپ نے پیار سے اونٹ کو پکارا، اونٹ نے سر جھکایا اور سر جھکاتے ہوئے آپ کی طرف آیا،
آپ نے اس کے سر پر پیار سے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا اور وہ سر جھکائے ایسے، اور پھر آپ نے بڑے پیار سے اس کو پکڑا اور اس کو مالک کے حوالے کیا. تو لوگ حیران رہ گئے. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس کو بھی پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین و آسمان کی تمام مخلوقات جانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے چند سرکش جنوں کے اور چند سرکش انسانوں کے. سب کو پتہ ہے کہ میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور ہم جانتے ہیں نا کہ وہ ایک اونٹ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنے مالک کی شکایت کی تھی. اس نے کہا اللہ کے رسول میرا مالک مجھ پر بے حد ظلم کرتا ہے، مجھ سے کام بہت زیادہ لیتا ہے اور مجھے کھانا پورا نہیں دیتا، میں بھوکا رہتا ہوں اور مجھ پر بوجھ بہت زیادہ لاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو یہ جانوروں پر آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے. یہاں تک کہ ایک چڑیا بے چینی کے ساتھ کبھی ادھر اڑتی تھی کبھی ادھر اڑتی تھی کبھی ادھر، آپ نے اس کو دیکھا اور کہا کسی نے اس کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھائے. تو کہا کہ پتہ کرو کس نے اٹھائے. ایک شخص آیا، آپ نے کہا کہ فوراً اس کے بچے اس کے گھونسلے میں رکھ دو. تو کسی جانور پر کسی پرندے پر ظلم ڈھانا، ان کو تکلیف پہنچانا، ان کو ایذا دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری مخلوق میرا کنبہ ہے. اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمام بنی نوع انسان میرا کنبہ، نہیں کہا میری مخلوق میرا کنبہ ہے. تو جو میری مخلوق پر رحم کرے گا میں اس پر رحم کروں گا، اور جو میری مخلوق پر رحم نہیں کرے گا تو میں اس پر رحم نہیں کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اور وہ مخلوقات آپ کے پاس آتی تھی اور آپ کو کئی دفعہ اپنے مالکوں کی شکایت کرتی تھی، اور کئی بے جان چیزیں آپ کے ساتھ اتنی زیادہ اٹیچ ہوئی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں خطبہ دیا کرتے تھے تو ایک لکڑی کا ایک وہ عصا تھا جس کے ساتھ آپ سہارا کرتے اور سہارا لے کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے. تو بڑا لمبا سا آپ نے ایسے ہی خطبہ دیا. ایک بڑائی ایک دفعہ آپ کے پاس ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے ایک جو ڈائس ہوتا ہے کہ وہ بنا دوں کہ اس میں آپ کے لیے سہولت ہوگی، اس کو تو پکڑنا مشکل ہے. آپ نے کہا ہاں بنا دو. تو وہ اگلے خطبے میں کیا اس نے وہ لکڑی کا ایک بڑا اچھا سا ڈائس وہ بڑائی تھا بنا کے لے آیا. اللہ کے رسول جب اس پر کھڑے ہوئے تو وہ جو لکڑ تھی وہ ساتھ تھی تو اس پر سے ایسے رونے کی آوازیں آئیں جیسے کوئی بچہ روتا ہے. اندازہ کرے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزے بھی بعد میں دیے. حالانکہ پہلے دیکھیں کچھ معجزے نہیں دیے گئے، لیکن جب مدینہ المنورہ میں مکہ میں تو آپ کو شق القمر کا معجزہ دیا گیا، لیکن جب مدینہ المنورہ میں آپ کو رسول کے طور پر تسلیم کر لیا گیا اور سب نے آنکھیں بچائیں تو اللہ نے آپ کو بڑے بڑے کمال معجزے دیے. تو وہ ایسا روئے جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رونے کی آوازیں آئیں، یہاں تک کہ جتنے لوگ تھے وہ ہکے بکے رہ گئے. آپ اپنے اس ڈائس سے اس ممبر سے نیچے اترے اور آپ نے اس کو گلے لگایا، پیار کیا تو اس کے رونے کی آوازیں بن. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں. ابھی بھی ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جیسے عبداللہ بن سلام اور آخر یہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی اور انہیں اسلام میں داخل ہو گئے. اور ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو کئی گروہ تھے. اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے اس کو وحی کی کہ پتھر پر اپنا سا مارو تو اسے 12 چشمے پھوٹ نکلے. بلا شبہ سب لوگوں نے اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر منو سلبہ اتارا کہ پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں. اور انہوں نے ہم پر تو کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ تو اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں میں رکھا. تھوڑی دیر کے لیے ذرا اندازہ کرے جب صحرا میں آئے تو یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 10 سے 15 لاکھ کے درمیان لوگ تھے. اتنے بڑے قافلے کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں کیسی کی. ایک تو ان کے لیے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر قبیلے کو الگ الگ چشمہ پانی مل گیا. اور دوسرا منو سلوا اللہ تعالیٰ نے اتارا. اور تیسرا ان پر بادلوں کا سایہ کیا تاکہ اور ہر طرح کا امن اور ہر طرح کی
راحت ان کو پہنچے، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، پھر بھی ان کی سرکشیاں دیکھیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر رہو اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے بھی چاہو، اور کہنا کہ ہمیں بخش دے اور دروازے میں جھک کر داخل ہو تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو عنقریب اور بھی زیادہ دیں گے، اور بھی تمہیں فتوحات دیں گے، اور بھی تمہیں آسانیاں دیں گے، اور بھی جو من و سلوہ تم پر اتارا گیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادلوں کے سائے کیے اور تمہیں چشمے زمین سے تمہارے لیے پھوٹ نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ ہر طرح کی اور بھی تمہیں نعمتیں ملیں گی۔ تو جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا انہوں نے بات کو اس کے خلاف ہی بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے ایک عذاب بھیجا اس وجہ سے جو وہ ظلم کرتے تھے۔ اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ سب ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے ہی تجاوز کرتے تھے، جبکہ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں سر اٹھائے ان کے پاس آ جاتی تھیں، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا وہ اس کے پاس نہیں آتی تھی۔ ہم نے ایسے ہی ان کی آزمائش کی اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ ہفتے کے دن کو ان کی سبت کہتے ہیں، ہفتے کے دن کو ان کی دین میں ایسی ہی فضیلت حاصل تھی، ایسے ہی اہمیت تھی جیسے ہمارے لیے جمعے کے دن کی ہے، کہ اس دن آپ نہ کوئی دنیا کا کام کریں گے، نہ کوئی کاروبار ہوگا، نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی کسی غلام کو تنگ کیا جائے گا، اس سے کام لیا جائے گا تاکہ وہ بھی اپنی عبادت کو کر سکے۔ اور لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی بڑی چال بازیاں کی۔ جب ہفتے کے دن اللہ نے ان کو آزمایا تو وہ سمندر پہ مچھلیاں پکڑتے تھے۔ عام دنوں میں بھی ان کو مچھلیاں آتی تھی، ایسا نہیں تھا کہ ان کو بھوکے مر رہے تھے، عام دنوں بھی مچھلیاں آتی تھی، لیکن ہفتے کے دن مچھلیاں عام دنوں کی تعداد سے زیادہ آتی تھی۔ تو ایسی چال بازیاں کی، کبھی گڑھے کھود دیتے تھے کہ مچھلیاں ہفتے کے دن اس میں آ کے پھنس جائیں، تو جو ہی ہفتے کا دن ختم ہو تو ہم اس کو لے جائیں، یا کبھی بیٹھ کے اس میں جال اس میں پھینک دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہفتے کے دن تو نہیں نکالیں گے، اتوار کو نکال لیں گے۔ گویا ساری کی سارا دھیان دنیا ہی کی طرف لگا ہوا تھا اور آخرت کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں تھا۔ اللہ کے ساتھ چال بازیاں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب۔ انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور معذرت کے لیے، اور کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ یہ دیکھیں اس بستی میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو کہ مسلسل اللہ تعالیٰ کفر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے تھے، رسولوں کے کہے ہوئے کے شریعت کے خلاف جا رہے تھے، جو وعدہ کیا تھا اس پر پابند نہیں رہے تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو کہ خود تو اس وعدے کے پابند تھے، نیکی اور بلائی کر رہے تھے اور وہ کرے جا رہے تھے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو کہ نہ صرف یہ کہ خود اس شریعت کے پابند تھے بلکہ وہ دوسروں کو کنٹینیو منع کر رہے تھے کہ باز آ جاؤ، یہ نافرمانیاں نہ کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تم پر کوئی عذاب بھیج دے گا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو خود نیکیاں کر رہے تھے انہوں نے کیا کہا کہ تم کیوں ان کو بار بار منع کر رہے ہو، یہ تو حرکتوں سے باز نہیں آنے والے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ کم از کم اللہ کے ہاں ہم حجت قائم ہو جائے کہ اللہ ہم نے انہیں منع کیا تھا، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی، اور انہوں نے کیا یا نہیں کیا ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں، لیکن بندے کی ذمہ داری کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی المنکر کرنے والے تھے۔ تو جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکا کرتے تھے۔ نجات کن کو ملی؟ جو امر بالمعروف اور نہی المنکر کرتے تھے، اور ان کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ دونوں طرح کے لوگ عذاب میں پکڑ لیے گئے۔ صرف نجات کن کو ہی؟ جو امر بالمعروف اور نہی المنکر کرتے تھے، یہاں تک کہ جو برائیاں نہیں بھی کرتے تھے وہ بھی پکڑ لیے گئے، اس وجہ سے کہ خود تو نیکیاں کر رہے تھے لیکن دوسروں کو نیکیوں کی کوئی تلقین نہیں کر رہے تھے، خود تو جہنم کے عذاب سے بچنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے لیکن اپنے سامنے دیکھ رہے تھے کہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی قوم کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایسا عذاب نازل کر دے جو ہر کسی کو گھیر لے گا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ کرتا ہے تو اس میں امر بالمعروف اور نہی المنکر کرنے والوں کو اس عذاب سے پہلے ہی وہاں سے نکال دیا جاتا ہے اور باقی سب پر عذاب نازل کر دیا جاتا ہے۔
تو ہم نے ان کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. پھر جب انہوں نے اس میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. اور جب آپ کے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ ان پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب چکھاتے رہیں گے، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً جلد سزا دینے والا ہے، اور یقیناً وہ بےحد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور ہم نے ان کو زمین میں گروہ میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ان میں سے کچھ نیک اور کچھ ان کے علاوہ تھے، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹ آئیں. آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ اچھے اور برے حالات کیوں آتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آئیں اور ان میں غور و فکر کریں اور تدبر کریں. ان کے بعد ناخلف لوگ جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بنے. وہ اس حقیر دنیا کا مال و متاع سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہمیں تو بخش دیے جائے گا، اور اگر ایسا ہی مال و متاع ان کے سامنے پھر آئے تو اس کو بھی وہ لے لیں گے. کیا ان سے کتاب میں پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہیں گے؟ اور انہوں نے پڑھ رکھا ہے جو بھی اس میں ہے، اور آخرت کا گھر ہی ان کے لیے بہترین ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں. کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ اور جو لوگ آپ دیکھیں آج ہمارے حالات دیکھیں، یہی کچھ ہوا. ناخلف جانشین ہوئے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو گئے اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو انہوں نے جو عزت کمائی تھی کہ آج دیکھیں کہ وہ جو بلندیاں سریا جیسی بلندیاں حاصل کی، سب ہم آج زمین پہ منہ کے بل گرے پڑے. تو کیوں؟ جو رہی صحیح قوت تھی وہ فرقہ بازی نے توڑ پھوڑ کے رکھ دی. کوئی قوم بھی متحد نہ رہی، تمام مسلمان آپس میں ٹوٹ پھوٹ گئے. اور مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں، یورپ نے اس کو، انگلینڈ نے اس کو پکڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ایک ہی ملک تھا نا یہ سارا مڈل ایسٹ. دیکھیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. قطر اور دبئی اور مسقط، شارجہ، یہ سب ایک ہی ملک تھے. تاکہ ان کی طاقت آپس میں ٹوٹ جائے، انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک وہ اس کا سربراہ بنا دیا، ایک کو اس کا سربراہ بنا. ایک نہیں قابو آئے گا تو باقی تینوں کو اس کے خلاف کھڑا کر دیں گے، باقی کو قابو کر لیں گے. کوئی ایک آ بھی گیا کوئی مسلمان تو باقی تو قابو میں ہوں گے ہی. کہ وہ اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہیں گے. اور ان سے پختہ عہد لیا گیا تھا کس بات کا؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہیں گے. اور انہوں نے پڑھ رکھا ہے جو بھی اس میں ہے، اور آخرت کا گھر ہی ان کے لیے بہترین ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں. کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے ہو؟ اور جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی، یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے. یعنی ہر جیسے کہ کوئی بلڈنگ پلر کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی اور وہ گر جائے گی، اسی طرح نماز کے بغیر کسی شخص کا کوئی دین نہیں ہے. وہ دین میں ہے ہی نہیں اگر نماز نہیں ہے. اور فرمایا نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر ہلا کر اٹھا دیا گویا وہ سائبان ہے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ ان پر واقعتاً گرنے والا ہے. جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت سے پکڑو، اور جو بھی اس میں سے ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. دیکھیں کیسے کیسے معجزات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اٹھایا اور ان پر سائبان کی طرح اوپر ان کے سروں کے اوپر بالکل ایسے تان دیا کہ خوف یوں لگتا تھا جیسے ان کے اوپر گرے گا اور ان کا سرما بن جائے گا. اور کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں شریعت عطا کی ہے، تورات دی ہے، مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہو. اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور ان کی جانوں پر انہیں گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی. اور ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں قیامت کے دن کہ ہم تو یقیناً اس سے بالکل ہی غافل تھے، اور یا کہو کہ پہلے ہمارے باپ دادا ہی نے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی ایک نسل تھے. تو کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو باطل پرستوں نے کیا. یاد رکھے توحید اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھ کر پیدا کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کا ماحول ہوتا ہے جو اس کو مجوسی بنا دیتا ہے اور اس کو کوئی نصارہ بنا دیتا ہے یا کسی بھی اور دین میں داخل کر دیتا ہے. لیکن فطرت اس کی اللہ تعالیٰ نے کیا بنائی ہے؟ اسلام. اور اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو. اس کے بعد انہوں نے
کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، تمام روحوں سے یہ وعدہ لیا اور کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے یک زبان کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بلا شبہ آپ ہی اللہ ہمارے رب ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی۔ اور ایسا نہ ہو کہ کہیں قیامت کے دن کہ تم یہ کہو کہ ہم تو اسے بالکل ہی غافل تھے، یا کہو کہ ہمارے باپ دادا ہی نے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی ایک نسل تھے، تو کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو باطل پرستوں نے کیا۔ اور ہم آیات ایسے ہی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں اور انہیں آپ اس شخص کی خبر پڑھ کر سنا دیں جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی، تو وہ ان سے صاف نکل گیا۔ پھر شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر وہ تو زمین کے ساتھ ہی چمٹ گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ تو اس کی مثال کتے جیسی ہے کہ اگر آپ اس پر بوجھ ڈالیں تو زبان نکالے ہانپتا ہے، یا اسے چھوڑ دیں اس کو تو پھر بھی زبان نکالے ہانپتا ہے۔ یا یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، لہٰذا آپ ان کو واقعات بیان کر دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہ یہود کے کرتوتوں کی ایک مثال کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ آپ دیکھیں تو ویسے تو یہود میں کوئی ایک بلام بن بورا نہیں تھا، کہ کہا جاتا ہے کہ ایک فرد واحد تھا، لیکن اس کا نام کہیں پہ بھی احادیث میں یا کسی جگہ پہ کہیں نام مینشن نہیں ہے۔ یہ ایک طے کر لیا گیا کہ شاید یہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو علم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دین کا علم دیا، لیکن اس نے اس علم کو عمل میں نہیں ڈھالا بلکہ زمین کے ساتھ چمٹ گیا، یعنی اس نے زمینی چیزوں کو اپنا الہ بنا لیا، زمین کی محبت، زمین کی طاقت کے ساتھ لگ گیا۔ اس کے لیے زمین، جائیداد اور زمین کی خواہشات، ہرس، یہی دنیا بن گئی، اور اس نے آخرت کو بالکل ہی فراموش کر دیا۔ تو اس کی مثال ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں دیکھیں یہ کہا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یہاں پہ لفظ قوم آیا ہے کہ یہ اس قوم کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، لہٰذا آپ ان کو واقعات بیان کر دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں کہ یہ جس قوم پر بھی ثابت ہو جائے کہ اللہ کی رسولوں کے راستے کو چھوڑ دیں، دین کے راستے کو چھوڑ دیں، شریعت کو چھوڑ کر زمین کے ساتھ چمٹ جائیں، ہر زمینی فائدے کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، تو اس کی مثال کس کے جیسی ہے؟ کتے جیسی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ ہر وقت زمین سونگتا ہوا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کتے کو دیکھیں وہ ہر وقت زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور زمین کو سونگتا چلا جا رہا ہے کہ شاید اس کے فائدے کی کوئی چیز اس کو مل جائے، شاید اس کے فائدے کی کوئی چیز اس کو مل جائے، تو اس پر زبان ہر وقت اس کی ہرس سے، لالچ سے باہر نکلی ہوئی ہے۔ ایسا شخص جس کو دین کا علم تو تھا، لیکن اگر وہ اس کو اپنے علم کو عمل میں ڈھالتا تو آخرت کی بڑی بلندیاں حاصل کر لیتا، لیکن آخر کی بڑی بڑی بلندیوں کو چھوڑ کر زمین کی ہرس میں پڑ گیا اور دین کو چھوڑ کر آخرت خراب کر لی۔ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے سو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے اکثر کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ آگے اس کا جواب دیکھیں۔ اللہ نے ان کو دل دیے جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، اللہ نے ان کے لیے آنکھیں بنائیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اور اصل میں یہی لوگ غافل ہیں۔ کیوں؟ جانور تو فطرت کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے ان کی فطرت جیسی بنائی ہے وہ اس کے مطابق زندگی گزار کر مر جاتے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو اس کی فطرت میں توحید رکھی، فطرت میں آخرت کا علم دیا، فطرت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی، بلائی، خیر کے ساتھ محبت رکھی، فطرت میں اللہ تعالیٰ نے برائی کے خلاف نفرت رکھی، لیکن انسان نے اپنی دنیا کے لیے اپنے ہر اچھی چیز کو اپنی فطرت کو مسخ کر دیا، توحید کی جگہ پر شرک اختیار کیا، بھلائی کی جگہ پر برائی اختیار کر لی، اور اس طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ دوزخ کے اپنے ان اعمال کی وجہ سے حقدار ہو گیا کہ انہوں نے جو صلاحیتیں انہیں دی گئی تھی انہیں اپنی خواہشات کی تابع داری میں لگا دیا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے پر کوئی لگاتے۔ اور سب سے اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، سو اسے ان کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، ان قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔
یعنی اچھے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں کہ جب بھی آپ دعا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی بڑی مشکل آ پڑتی تو آپ کیا کرتے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ آپ کا ورد ہوتا تھا. جب بھی آپ پر کوئی بھی سخت مشکل آ پڑتی تو آپ نے ایک دفعہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا اور پکارا تھا یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کو ایک ایسے نام سے پکارا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا. جلالے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عظمت والا، اور اکرام احسان کرنے والا، کرم کرنے والا. تو سورہ رحمان کے سب سے آخری الفاظ کیا ہیں؟ یا ذوالجلال والاکرام. تو جب دعائیں مانگیں تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکاریں، اور جب کوئی مشکل آ پڑے تو کیسے کریں؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کہ اللہ اے ہمیشہ سے زندہ اور اللہ اے ہمیشہ سے ہر چیز کو تھامے ہوئے، تو اللہ مجھے بھی اس مشکل میں تھام لے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس مشکل میں تھام لے. اور جب کوئی اکرام چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرے، کرم کرے، آپ کے ساتھ کرم کا معاملہ کرے، تو پھر کس نام سے پکارنا ہے؟ یا ذوالجلال والاکرام. جب اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کریں، گناہوں کی توبہ استغفار کرنی ہو کہ اللہ مجھ پر میں معافی طلب کرتا ہوں، تو پھر کس کا کیا کریں؟ پھر یا رحمان یا رحیم کا ورد کریں. تو یاد رکھیں. اور اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی کام ایسا غلط کر لیا ہے، برائی ہو گئی ہے، تو پھر کیا کریں؟ پھر کس نام سے پکاریں؟ یا غفور. اللہ تعالیٰ کے نام وہ تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی دعا. تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکار کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے. آگے انشاءاللہ کون سی صورت ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نام آئے ہیں؟ سورہ حشر کی آخری 3 آیات جس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نام آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا بلند تعارف کس میں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے تعارف کی بات کریں کہ ہم اللہ کی ذات کو، اللہ نے اپنی ذات کا جو تعارف تھوڑا سا ہمیں دیا ہے، تو اس میں سب سے پہلے الحمدللہ آتی ہے کہ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. دوسرے نمبر پر قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص. نمبر 3 پر آیت الکرسی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اس قرآن کی سب سے بڑی عظمت والی آیت ہے. نمبر 4 سورہ حشر کی آخری 3 آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف دیا. نمبر 5 سورہ الحدید کی پہلی 6 آیات جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو سمجھ سکتے ہیں. اور سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر اس زمین پر جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں، اور جتنا اس زمین پہ سمندر ہے، پانی ہے، وہ سب کے سب سیاہی بن جائے، تب بھی نہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر سکتے ہو تم، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر سکتے ہو، نہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کو بیان کر سکتے ہو، نہ تم اللہ تعالیٰ کے متعلق کچھ بھی، یعنی اللہ کی صفات، اللہ کی کمالات، اللہ کی حمد بیان کرنے سے اللہ کی ہر مخلوق عاجز ہے. اس لیے وہ دعا ہم نماز فجر کے بعد کون سی پڑھتے ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو آپ سے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. کہ اللہ ہم تو آپ کی اتنی حمد بیان کرتے ہیں کہ جتنی اللہ آپ کی مخلوق ہے عدد خلقہ، اور اللہ ہم آپ کی کتنی حمد بیان کرتے ہیں و رضا نفسہ، کہ اللہ جتنے نفس ہیں جو آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑوں میں لگے ہوئے، اتنی اللہ ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ. اللہ جتنے آپ کی عرش کا وزن ہے، کوئی ہے حساب، کوئی ہے پتہ؟ تو اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسی دعا سکھائی ہے کہ ہم حمد بیان کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، تو لیکن اللہ ہم آپ کی اتنی 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 حمد بیان کرتے ہیں. وزنات عرشہ، آگے کیا ہے؟ مداد کلماتہ. یہ اللہ جتنے آپ کے کلمات ہیں، اندازہ کریں. ایسی کمال درجے کی دعا ہے کہ ایسی حمد ہے کہ یہ صرف اللہ کے رسول ہی میں سکھا سکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانتے، اور میں انہیں مہلت دوں گا. بلا شبہ میری تدبیر تو بڑی ہی مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ نے مہلت کتنی دی ہے؟ عمر کی
کہ یہ ایک عمر ہے، آخر کتنی مہلت مل جائے گی، آخر کو اللہ تعالیٰ پکڑ کر آہستہ آہستہ ہی صحیح، آہستہ آہستہ ہی صحیح، لمبی ہے چھوٹی ہے، اللہ تعالیٰ ایک دن یہ مہلت ہماری ختم ہو جائے گی اور برے مال پر ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ استدراج، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اللہ جب کوئی گناہوں میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال گناہوں میں بالکل سیاہ کر لیتا ہے، جس کے متعلق ہم نے ابھی پیچھے پڑھا کہ آنکھیں، کہ وہ ان کو اللہ نے آنکھیں دی مگر انہوں نے اس سے کوئی نشانیوں پر غور و فکر نہیں کیا، کان دیا کچھ آیات نہ سنی، دل دیا اس پر کوئی توجہ نہ کی نشانیوں کی طرف، تو اللہ آہستہ آہستہ ان کو دنیا میں ان کی پکڑ نہیں کرتا اور ان کو موت سے لاپرواہ کر دیتا ہے، غفلت کی زندگیوں میں پڑ جاتے ہیں، اس دنیا کی ہرس میں بالکل آخر سے غافل ہوتا ہے، اور آخر ایک دن موت آ جاتی ہے، عمر کی مہلت ختم ہوئی اور اللہ کا عذاب شروع ہو گیا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، میری تدبیر تو بڑی مضبوط ہے، کون مجھ سے بچ کر جا سکتا ہے، کوئی ہے ایسا جو بچا کے مجھ سے نکل جائے؟ کیا بھلا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی، ان کے پیغمبر میں جنون کی کون سی چیز ہے؟ وہ تو بس صاف صاف ڈرانے والے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا بھلا انہوں نے کبھی نظر نہیں ڈالی کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور ہر اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اس بات پر کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب ہی آ چکا ہو، پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ کیا کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ دیکھو میری عمر کے کتنے لوگ مر گئے، بلکہ مجھ سے بھی کم عمر کے لوگ اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، تو کیا پتہ میرا وقت بھی قریب ہی ہو کہ میں کن عملوں میں پڑا ہوا ہوں۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں، اور وہ انہیں اس کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ بھٹکتے ہی پھرتے ہیں۔ سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے یعنی کفر میں اور ظلم میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، اور پھر وہ سرکشی میں ہی پھرتے ہیں۔ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا؟ آپ کہہ دیں یقین اس کا علم میرے ربی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اسے اس کے سوا کوئی بھی ظاہر نہیں کرے گا، کوئی نہیں ہے جو اس کو لے آئے۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بہت بھاری ہے، تم پر وہ اچانک ہی آئے گی۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اس کی پوری تحقیق کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں بلا شبہ اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قیامت کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں، مجھے بس اللہ اور آپ سے محبت ہے، میری تو بس یہی تیاری ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ یہ اس کی عاجزی تھی، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا تھا۔ تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص اس کے ساتھ اٹھائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا، یعنی قیامت کے متعلق یہ تو اس کی پیشین گوئیاں ہیں، اس کے متعلق بات تو کی جا سکتی ہے، لیکن قیامت آئے گی کب اس کے متعلق کوئی کسی کو نہیں معلوم۔ وہ اپنے حدیث جبرائیل میں بھی تفصیل کے ساتھ یہ پڑھی تھی، جب اللہ کے رسول مسکرائے اور کہا قیامت کے متعلق میرا علم بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ یعنی جبرائیل امین کو بھی اس کے متعلق کچھ نہیں علم، جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ کہہ دیں میں اپنے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا، اور مجھے کوئی تکلیف تک نہ چھوتی۔ نہیں ہوں میں مگر صرف ایک خبردار کر دینے والا اور خوشخبری دینے والا، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قسم کا کوئی غیب نہیں جانتے تھے سوائے اس کے کہ اللہ انہیں خود اپنے کسی غیب پر مطلع کرے، اور اللہ نے کیا کہا کہ آپ ان کو بتا دیجئے اگر مجھے کچھ غیب کا کوئی بھی علم ہوتا تو میں تو کچھ بھلائیاں اپنے لیے حاصل کر ہی لیتا، کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں نے خدائی کا دعوت نہیں کیا کہ میں غیب کی باتیں تمہیں بتاؤں۔ اور یہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھلائیاں حاصل کرتے؟ انہیں کوئی مال جائیداد چاہیے تھی جو ہمیں چاہیے ہوتی۔ سفر طائف میں اللہ کے رسول نے کتنی تکلیف اٹھائی، کہا اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے ساتھ وہاں پہ یہ سلوک ہوگا تو کیا میں طائف کا سفر کرتا، جب آپ کے جوتے بھی خون سے بھر دیے گئے، آپ کو اتنا پتھر مارے گئے۔ اور جنگ احد میں کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے شدید زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ بلڈ لاس سے بے ہوش ہو گئے، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ تو اللہ کے رسول کو پتا ہوتا تو یہ ایسا ہوتا۔ اور صلح حدیبیہ میں اگر آپ کو یہ خبر ہوتی کہ مشرکین تو ہمیں عمرہ کرنے ہی نہیں دیں گے، تو آپ اتنا بڑا قافلہ لے کر مدینہ المنورہ سے اتنا لمبا سفر کر کے مکہ المکرمہ تک پہنچ جاتے اور بغیر عمرہ کیے واپس آتے۔ تو غیب کا علم تو اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سواری میں آپ کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، کہا اللہ کے رسول نے فرمایا اے معاذ، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کے سوا نہ تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اے معاذ یاد رکھنا، اگر ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے تو تب تک نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے، اور یاد رکھنا کہ اگر ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے تو تب تک نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو یاد رکھیں کسی کا فائدہ اور کسی کا نقصان چاہے کوئی بھی پہنچائے وہ اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے۔ تو وہ کوئی اپنی قسمت کے اپنے برے عمل کی وجہ سے بدبخت بنتا ہے کسی کو نقصان پہنچا کر، لیکن یہ کہ وہ تکلیف اس کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے، کسی کے ہاتھوں آتی ہے، کس کے ہاتھوں آتی ہے وہ اپنی بدبختی سے وہ خود اس کو خریدتا ہے۔ اور مجھے کوئی تکلیف تک نہیں چھوتی نہیں ہوں میں مگر صرف ایک خبردار کر دینے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کو یہ جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف جا کر سکون پائے۔ پھر جب اس نے بیوی کو ڈھانک لیا تو اس نے ایک ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پھر وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے دعا کی، اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کیا تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تندرست بچہ عطا کر دیا تو دونوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیے جو اس نے ان کو عطا کیا تھا، پس اللہ تعالیٰ ان سے بلند و برتر ہے جن کو یہ شریک بناتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرد اور عورت کا جو باہمی تعلق ہے یہ کوئی اتفاقی حادثہ ہے، ذرا غور و فکر تو کرو، تدبر تو کرو کہ اتفاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے کس قدر موضوع بنا دیا۔ پھر دیکھو جو بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا کا کوئی شخص ایسا احمق نہیں ہے جو کہے یہ اس کی وجہ سے ہوا، اس وقت تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اولاد دینے والا ہے، تو اس وقت تو وہ اللہ سے ہی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں تندرست بچہ دے دے، صحت مند دے دے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں، اس میں کسی نہ کسی کو شریک کر لیتے ہیں کہ فلاں کی دعا سے ہوا، فلاں وہ آستانے پر یہ چڑھاوا چڑھایا تھا وہاں سے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، یا فلاں پیر کی وجہ سے ہو گیا تو نام کیا رکھا، پیر بخش، کہ پیر نے بخش دیا۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا بخشنے والا کون ہے، اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کا کوئی برا نام بھی دیکھتے تھے نا، جیسے عبدالعزیٰ ایک شخص آیا اس نے اسلام قبول کیا، تو آپ نے کہا کہ کیا نام ہے، اس نے کہا عبدالعزیٰ یعنی عزا کا بندہ، تو آپ نے اس کا نام عبدالعزیٰ سے بدل کر عبداللہ کر دیا، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو اس وقت بتوں کے نام پر بھی نام رکھتے تھے، حالانکہ دینے والی ذات تو صرف وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ ہی ہے۔ حسین بخش کہ حسین نے بخش دیا، کئی شیعہ رکھتے ہیں، اور کئی یہ ہمارے جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، کیونکہ اور کئی پیر بخش رکھ دیتے ہیں کہ ہمارے پیر کی دعا سے ہوا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں جی فلاں درگاہ پہ جا کے دعا مانگی تھی، اور کئیوں نے کہا جی فلانے کا منگتا ہے۔ اچھی بلی خواتین ایک دفعہ ایک بچہ لے کر آئی، اچھی بلی، کہتی جی میرے پاس تو گھر بار بہت اچھا ہے، میری تو گاڑی بھی ہے، میرے پاس تو یہ بھی ہے، میرے پاس تو وہ بھی، میں نے تو اپنے بچے کو منگتا بنایا ہوا ہے کہ میرے بچہ نہیں ہو رہا تھا، میں نے فلانی درگاہ پہ جا کے دعا کی کہ مجھے بچہ ہوا تو میں 5 سال تک اس کو مانگ کر کھلاؤں گی۔ میں نے کہا بڑی عقل کی بات کی تم نے، اور بہت ہی اچھا کیا، اور اپنے بچے کی ساری زندگی کی نفسیات ہی برباد کر دی۔ استغفر اللہ، کیا وہ ان کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ سب خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ جن پیروں فقیروں سے متعلق تم بات کر رہے ہو نا، تو یہ بھی پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ ان کی وہ مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کرنے پر قادر ہیں، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی دعوت دیں تو وہ آپ کے پیچھے نہ چلیں گے، تم پر برابر ہے، خواہ تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو۔ یقیناً جن لوگوں کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ تو سب تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، اور پس تم انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں اگر تم واقعی سچے ہو۔ یا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ کہہ دیں تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر تم مجھے کوئی مہلت نہ دو، بلا شبہ میرا مددگار تو وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے، اور وہی تمام نیک لوگوں کا مددگار بنتا ہے، کہ یہ کوئی تمہاری مدد کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ذرا غور و فکر تو کرو، یہ معبود
उस वक्त तो ये माबूद लकड़ी के या पत्थर के बनाए जाते थे जो एक जगह पे खड़े थे। आज हम कई लोगों ने अपने माबूद कब्रों को बना रखा है कि कब्रों से जाके मांगते हैं। तो अल्लाह क्या कहता है कि देखो तो कि क्या ये ऐसे हैं कि किसी अपनी जगह से चल फिर सकते हैं, तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, कोई हाथ बढ़ाकर तुम्हें कोई चीज़ देने के काबिल है कि ये लो जो तुम मांग रहे हो ये ले लो, या तुम्हारी कोई फरियाद अपने कानों से सुनने वाले हैं कि देखो तो सही इनके पास क्या है। कि असल मदद तो अल्लाह ताला ही की है, और अल्लाह ताला के सिवा जिन्हें तुम पुकारते हो वो तुम्हारी मदद करने की इस्तात नहीं रखते, ना ही वो अपनी मदद करते हैं। वो तो अपनी मदद करने की इस्तात नहीं रखते हैं, तुम्हारी मदद कहाँ से करेंगे। और तुम्हें इतना ही इन पर भरोसा है तो तुम इन सब मबूदों को इकट्ठा कर लो, तमाम जितने भी मबूद हैं तुम्हारे, इन सबको इकट्ठा करो और मेरे खिलाफ तदबीर कर लो जो तुमने करनी है। तो मेरा मददगार तो बस अल्लाह है। और अगर तुम इन्हें हदायत की तरफ बुलाओ तो वो नहीं सुनेंगे, और तुम इन्हें देखते हो कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, हालांकि वो तुम्हारी तरफ देखते नहीं हैं। और दरगुजर इख्तियार करें और नेकी का हुक्म दें और जाहलों से किनारा कशी इख्तियार करें, दरगुजर करें। यानी आपका काम सिर्फ और सिर्फ इनको पहुंचा देना है, पहुंचा दें, उसके बाद दरगुजर करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे को माफ़ कर देने से अल्लाह माफ़ करने वाले की इज़्ज़त को बढ़ा देता है, और जो आदमी भी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है तो अल्लाह अपने यहाँ उसका दर्जा बुलंद कर देता है। और एक ग़ुलाम को कितनी दफ़ा अल्लाह के रसूल ने कहा, एक दिन में कितनी दफ़ा माफ़ करो, 70 दफ़ा माफ़ करो। या मेरे परवरदिगार हमें इसकी ताकत अता फरमा। और अगर शैतान की तरफ से आपको कोई उकसाहट उभार दे तो अल्लाह ताला की पनाह मांग लिया करो, यकीनन वो सब कुछ सुनने वाला है और सब कुछ जानने वाला है। यकीनन जो लोग अल्लाह से डर गए, जब उन्हें शैतान के असर से कोई बुरा ख्याल छू भी जाता है तो वो फ़ौरन चुकन्ने हो जाते हैं और अचानक वो साफ देखने वाले होते हैं। और भाई इन शैतानों के इन्हें गुमराहियों में ही खींचे चले जाते हैं, फिर वो उनमें कोई भी कमी नहीं करते हैं। शैतान आपको किसी किस्म की उकसाहट आप में उभार दे, यानी ये कि शैतान कोई बुरा ख्याल आपके अंदर ले आए, कोई ऐसी बुराई का ख्याल या कोई ऐसा दो हालतों में आने का शैतान हमेशा इंतज़ार करता है कि बंदा इन दो हालतों में आए तो मैं इसके ऊपर गलबा कर लूँ, इस पर काबू पा लूँ और अपने पंजे इसमें गाड़ दूँ और इससे वो तमाम मकासद हासिल कर लूँ जो मैं करना चाहता हूँ। और वो दो हालतें क्या हैं? एक गुस्सा, जब गुस्से की हालत में इंसान आता है ना तो शैतान बड़ी आसानी के साथ उसको काबू कर लेता है। सबसे पहले गुस्सा है जो बंदा खुद अपने आप को शैतान के हाथ में दे देता है कि अब मुझे जहाँ मर्जी मुझे घसीटते फिरो, जो मर्जी बुराई मुझसे करवा लो, जो मर्जी गाली बकवा लो, जो मर्जी ताना दिलवा लो, जो मर्जी तशना दिलवा लो, जो मर्जी बुरे बातें मेरी जुबान से निकालो। और दूसरा शहवत, कि जब शहवत इंसान के अंदर जागती है तो शैतान उस वक्त पूरी तरह चुकन्ना होता है कि मैं अब बस इस पर काबू पा लूँ और उससे कोई ना कोई गुनाह करवा लूँ और इसको अल्लाह के रास्ते से मोड़ दूँ। तो ये दो हालतें ऐसी हैं, जैसे अल्लाह ताला ने गुस्सा इसीलिए हराम करार दिया है कि गुस्सा जैसे बाकी चीज़ें हराम है, इसी तरह अल्लाह ने गुस्से को हराम करा दिया, क्योंकि शैतान इन दो हालतों में सबसे ज़्यादा बंदे पर काबू पाने की पूरी पोजीशन में होता है कि बंदा खुद अपने आप को शैतान के हवाले कर देता है। सिवाय इसके कि अल्लाह ने कहा कि शैतान कोई ख्याल दिल में डाले, उकसा दे किसी बंदे को कि इसके मुंह पे थप्पड़ मार। गुस्सा आता है तो यही कहते हैं ना, मार इसके मुंह पे थप्पड़, या इसकी औकात इसको अच्छी तरह से याद दिला, या इसको बता कि तुम्हारे पास क्या क्या ताकत है। तो फौरन चुकन्ने हो जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि ये ख्याल किधर से आया है, शैतान की तरफ से। लिहाजा फौरन चुकन्ने होते हैं और उस वक्त वो चौंक पड़ते हैं और साफ देखने वाले होते हैं। साफ देखने वाले अपने मामलात को बिल्कुल क्लियर कट हो जाते हैं कि ये मुझे गुस्सा आ रहा है शैतान की तरफ से और शैतान मुझसे कोई ना कोई गलत काम, गलत फैसला करवाएगा, गलत मामला करवाएगा और मुझे अल्लाह की नज़रों में गिरा देगा। या शहवत का कोई मामला हो गया तो मुझे किसी बुराई की तरफ मोड़ देगा और बुराई की तरफ मोड़ कर क्या करेगा, अल्लाह की नज़रों में मुझे हकीर करेगा या अल्लाह के बंदों की नज़रों में मुझे जलील करेगा। तो ये शैतान के हरबे हैं। तो कहा कि जब शैतान मेरे बंदों को उसी उकसाहट पर उभार देता है तो वो फौरन क्या करते हैं, अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं। इसलिए कहा, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब गुस्सा आए तो क्या करो, सबसे पहले क्या करो, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और उसके बाद जाकर वज़ू करो
کیونکہ وضو کرنے سے بڑی حد تک اتنی دیر میں پانی اللہ تعالیٰ کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ مجھ سے اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے, اور ایسا نہ ہو کہ شیطان مجھ سے غصہ حرام ہے اور شیطان مجھ سے کوئی ایسی غلطی کروا جائے. لہٰذا اتنی دیر میں کافی حد تک اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور اب تو سائنٹیفکلی پروو ہو گیا ہے کہ غصے کے جو ہارمونز ہیں وہ تقریباً 3 منٹ تک آپ کو رہتے ہیں, اس کے بعد غصہ ٹھنڈا, ہارمونز ٹھنڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چند ہی منٹ ہوتے ہیں کہ اگر اس میں انسان اپنے آپ کو سنبھال لے تو وہ سنبھل جاتا ہے, اور اگر نہیں سنبھالے تو وہ نہیں سنبھلتا. اور اگر دل ہی اللہ کی یاد سے خالی ہو تو پھر یہ دونوں حالتیں تو شیطان کے قبضے میں چلے گئے. اور ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں تھے, تو حضرت صفیہ بنت حیی آپ سے ملنے کے لیے آئی, آپ کی زوجہ. تو آپ نے کچھ دن ان سے بات کی, رات کا وقت تھا, پھر آپ نے کہا کہ میں تمہیں تمہارے حجرے تک چھوڑ آتا ہوں. تو آپ ان کے ساتھ حجرے تک آئے. راستے میں تھے کہ 2 صحابی مدینہ المنورہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے, انہوں نے آپ کی طرف دیکھا اور دوسری طرف مڑ گئے. آپ نے انہیں آواز دی, کہا ادھر آؤ, وہ پاس ہے. انہوں نے کہا آپ نے فرمایا کہ صفیہ بنت حیی ہیں میری زوجہ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیسی بات کی, کیا ہم ایسا سوچ سکتے ہیں آپ کے بارے میں؟ کہا شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے, خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے. تو بجائے اس کے کہ کوئی وسوسہ تمہارے دل میں آئے یا کسی کی, کیونکہ شیطان کا کام یہ ہے کہ وسوسہ ڈال دے. تو اللہ کے رسول نے اس طرح کے وسوسوں کی بھی کے متعلق بھی فوراً چکنے ہوئے کہ کسی کے دل میں میری طرف سے کوئی وسوسہ نہ آئے. تو یہ ہم سب کے لیے تلقین ہے, یہ ہم سب کے لیے تعلیم ہے کہ اپنے متعلق بھی کبھی کسی کے دل میں کوئی وسوسہ نہ آنے دے. اگر کوئی ایسی بات ہو تو اس کو فوراً واضح کر دیں, نہ کہ کہیں کہ مجھے اس سے کیا, میں نے تو اللہ کو جا کے حساب دینا ہے, میرا معاملہ تو اللہ کی طرف ہے, میرا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا بندے کیا کہہ رہے ہیں. نہیں, اللہ کے رسول نے ہمیں اس بات کی تلقین نہیں کی, بلکہ ہمیں جو تعلیم دی ہے کہ اپنے شیطان تمہاری طرف سے بھی کسی کے دل میں کوئی وسوسہ آتا ہے تو اس کی وضاحت کرو کہ نہیں بندے یہ ایسے نہیں ہے, بلکہ یہ معاملہ ایسے ہے. تو اپنی پاک بازی کی اپنی پاک بازی کی بھی ایسے ہی حفاظت کرو کہ شیطان کو کوئی موقع نہ ملے کہ تمہارے متعلق کسی کے دل میں کوئی شک ڈال سکے, کوئی شبہ ڈال سکے. اور جب وہ آپ کے پاس کوئی نشانی نہ لائیں تو کہتے ہیں تم نے کیوں نہیں منتخب کر لیا اس کو؟ پھر آپ کہہ دیں میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے. یہ تمہارے رب کی جناب سے روشن دلائل ہیں, ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جو خود سے کوئی معجزہ لے آئے یا خود سے کوئی آیت لے آئے, تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. اور کہا کہ میرا معجزہ کیا ہے؟ قرآن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن. اللہ کے رسول کا معجزہ ہے. جو غور و فکر کرتے ہیں وہ ہدایت کو پا لیتے ہیں, اور جو غور و فکر نہیں کرتے ان کے لیے قرآن بھی کچھ نہیں. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قرآن کے معنی کی طرف اپنا دھیان لگاؤ, اس میں غور و فکر کرو, اپنے دل کو حاضر کرو, تمام آداب بجا لاؤ اور پوری بصیرت کے ساتھ قرآن کو پڑھو. کیوں؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح و شام یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ. اور بلا شبہ جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں. آیت سجدہ جس حال میں بھی ہو, جہاں پہ بھی ہو, اپنا سر جھکائیں اور آیت سجدہ آپ اللہ اکبر کہہ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے کوئی سمت بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ صحابہ کرام جب مسجدوں میں جب بازاروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو کوئی آیت سجدہ آ جاتی تھی تو وہ بازار میں چلتے چلتے ہی اپنا سر جھکاتے تھے اور آیت سجدہ کر لیتے تھے. اہتمام کے ساتھ کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ آیت سجدہ اسی وقت کر لینا افضل ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی آدم کو شیطان جب سجدے کی آیت سنتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ روتا ہے, سر پیٹتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس کہ مجھے سجدے کا حکم ہوا اور میں نے سجدے سے انکار کیا اور میں جہنمی ہو گیا.
اور بنی آدم کو سجدے کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کیا اور وہ جنتی ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا مستحق کرے. اللہ اکبر. سورہ الانفال پڑھیں گے. تھوڑا سا ذرا سا اس کا 5-7 منٹ کا بیک گراؤنڈ پڑھ لیتے ہیں کہ جب ابو سفیان تجارتی قافلہ شام سے تجارتی قافلہ لے کر واپس آیا تھا. مدینہ المنورہ کی شاہراہیں جو تھیں وہی ایک راستہ تھا جس سے گزر کر وہ مکہ تک پہنچ سکتا تھا. بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا. اس کو یہ خوف ہوا کہ مدینہ المنورہ میں مسلمانوں نے ایک مستحکم ایک جگہ بنا لی ہے, وہ کافی طاقتور ہو گئے ہیں. تو اس کو یہ خوف تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہم پر حملہ کریں اور ہمارا تجارتی مال ضبط کر لیں. تو اس نے ایک شخص کو بھیجا کعبۃ اللہ کی طرف, مکہ کی طرف, کہ جاؤ اور مدد کو پکارو اور کہو کہ کچھ لوگ مدد کے لیے بھیجے تاکہ میں اس شہرہ سے بالکل سیفلی حفاظت کے ساتھ گزر جاؤں اور ہمارے مال کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو جب وہ شخص مکہ پہنچا اس نے وہاں جا کے شور مچا دیا اور کہا کہ لوگوں اٹھو, تمہارا قافلہ, تمہارا تجارتی مال, تمہارے لوگ سب کے سب غیر محفوظ ہو گئے ہیں اور وہ مسلمان اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں. جلدی کرو, اپنے قافلے کو بچاؤ اور اپنے لوگوں کی مدد کرو, اپنے سامان تجارت کی حفاظت کرو. تو یہ حفاظت کا, اور ابو جہل نے جب یہ سنا تو اس کو خوب ہوا دی اور انہوں نے اس بہانے سے ایک بڑا قافلہ جمع کیا. اور کتنے لوگوں پر مشتمل تھا؟ 1000 لوگ اکٹھے کیے, جس میں سے 600 لوگ وہ تھے جنہوں نے باقاعدہ زریں پہنی ہوئی تھی, بختر بن زرہ, اور 100 سوار کا دستہ تھا جو اس کے آگے آگے چلا کرتا تھا, جس کو دستے راست کہا جاتا ہے. یعنی وہ قافلہ جو ہر طرح کے تیر سے, ہر طرح سے ہوتا تھا, جو آگے سے حملے کو روکتا تھا. تو وہ جنگ بدر کی ساری شروعات تھی کہ ایسے. تو انہوں نے قافلے کی تجارت کی حفاظت کا بہانہ تراشا. مدینہ میں جو مسلمان تھے وہ تو اتنے مضبوط بھی نہیں تھے, نہ ان کے پاس کوئی حرب تھا, جنگ لڑنے کا کوئی تجربہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے اس بات کی اطلاع دی کہ یہ 2 قافلے ہیں. ایک قافلہ کون سا ہے؟ ابو سفیان کا, جو تجارتی قافلہ ہے, جو جس میں چند لوگ تھے جو اس کی حفاظت پر مامور تھے, لیکن سامان تجارت بہت زیادہ تھا. اور دوسرا قافلہ کون تھا ابو جہل کا, جس کے اندر 1000 جنگجو لوگ تھے جو کہ مدینہ المنورہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے آئے تھے کہ مسلمانوں کو تہس نہس کر دیں, اپنے اس حفاظتی شاہراہ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں, اور ایسا خطرہ کہ کبھی ہماری تجارتی شاہراہیں غیر محفوظ نہ ہو اور ہماری تجارت کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اس کو بالکل کیا کریں کہ مسلمانوں کا کچومر نکال دیں یا ان کو بالکل ہی اس قابل رہنے نہ دیں. تو یہ دونوں قافلے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے اطلاع دی اور حکم تو یہ ہوا, اللہ کے رسول نے مشورہ کیا کہ کون سے قافلے کو ٹریس کیا جائے. تو جو لوگ تھے جن کا ایمان تھوڑا اتنا پکا نہیں ہوا تھا, یا جو جنگ کے بالکل ابھی سے واقف نہ تھے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر ہم حملہ کریں. اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو مالی طور پر ہم طاقتور ہو جائیں گے, ہمارے پاس خاصا مال تجارت آ جائے گا, اور دوسرا یہ کہ جب طاقت ہوگی تو ہم اپنے لیے جنگی ساز و سامان بھی خریدنے کے قابل ہوں گے. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا پسند تھا کہ اس قافلے کو ٹریس کیا جائے, اس کے مقابلے میں آیا جائے جس کو اللہ تعالیٰ جو باطل پر ہے, جو ابو جہل جس کو لیڈ کر رہا تھا. تو ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل سورت کے اندر ہی پڑھ لیں گے. الانفال, وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیں غنیمتیں اللہ تعالیٰ اور رسول کے لیے ہیں, سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. بلا شبہ مومن وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ کی یاد ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ ان کو ایمان میں اور بھی بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. جنگ بدر پہلا موقع تھا جب مسلمانوں نے کوئی جنگ جیتی تھی اور ایک خاصا مال غنیمت بھی ان کے ہاتھ آیا تھا. تو اس وقت یہ تنازع بھی پیدا ہوا کہ اس مال غنیمت کو
کس طریقے کے ساتھ استعمال کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق مکمل معلومات دیں اور کہا کہ غنیمتیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو، یعنی اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ کرو، بلکہ اس کو اللہ کے رسول کے حوالے کرو، اللہ کا رسول اس معاملے میں فیصلہ کر دے گا، اللہ کے حکم کے مطابق یعنی متحد ہو جاؤ۔ اور بلا شبہ کہ مومن کون ہے کہ ان کے لیے ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ حیثیت اور حکم کس کا ہے؟ اللہ کی آیات کی حیثیت ہے، اللہ کے حکم کی حیثیت ہے کہ جب اللہ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور وہ جب ان کی آیات اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اس سے ان کا ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے، وہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رکھتے۔ اور غنیمتوں کے متعلق جو حکم اللہ نازل کرے گا تو ایمان والوں کے دل اس پر مستحکم ہو جائیں گے، ثابت قدم ہو جائیں گے، اور وہ ان کے ایمان کو بڑھا دیں گی۔ تو جس کے دل میں کوئی شک آئے گا گویا اس کے دل میں کوئی نہ کوئی نفاق کی کہیں نہ کہیں رمق موجود ہے۔ اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی دراصل سچے مومن ہیں، اور ان کے رب کے پاس ان کے درجات ہیں اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا، حالانکہ ایمان والوں کا ایک گروہ یقیناً اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ وہ حق کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے، اس کے بعد کہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا، وہ گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں اور وہ دیکھ رہے ہوں، اور جب اللہ تعالیٰ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کرا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ یقیناً غیر مسلح گروہ ہی تمہارے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکا تھا کہ حق کو اپنی باتوں سے سچا کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ 50,000 اشرفیوں کا مال تھا ابو سفیان کے پاس، اور اس کے پاس ٹوٹل 40 محافظ تھے، اور مسلمانوں میں سے جو تھوڑے ڈرے ہوئے تھے، جو جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے، تو وہ اللہ کے رسول کو قائل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے ہم ابو سفیان کے تجارتی قافلے کا پیچھا کریں، جبکہ اللہ نے کس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ اللہ حق کو حق کر دے، باطل کو باطل کر دے، کہ بے شک ابو جہل بڑی قوت کے ساتھ 1,000 کا لشکر لے کر آ رہا تھا، جس میں سے 600 زرہ پوش تھے اور 100 لوگ سواروں کا ایسا دستہ تھا جو کہ ہر طرح کے اسلحے سے آگے آگے چل رہا تھا۔ تو عبداللہ بن ابی کو اس نے پہلے ہی ابو جہل نے پیغام بھیجا ہوا تھا، اور اس نے کیا کہا تھا کہ تم نے ہمارے آدمیوں کو اپنے ملک میں، اپنی جگہ پہ اور اپنی زمین پر پناہ دی ہے، تو یاد رکھو کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم تم سے لڑیں گے یہاں تک کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنائیں گے اور تمہارے بچوں کو غلام بنا لیں گے، یا تو تم ان کو اپنی جگہ سے نکال دو یا انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ یہ دھمکی پہلے سے وہ عبداللہ بن ابی کو پہنچا چکا تھا۔ تو اللہ کیا چاہتا تھا کہ کون سے گروہ کو ٹریس کیا جائے جو کہ باطل پر تھا، جو کہ ابو جہل جس کی سربراہی کرا تھا۔ کیوں اللہ چاہتا تھا حق کو اپنی باتوں سے سچا کر دکھائے اور وہ کافروں کی جڑ ہی کاٹ ڈالے، تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے، اگرچہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے دعا قبول کر لی کہ یقیناً میں فرشتوں میں سے 1,000 کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ کون مدد کی درخواست کر رہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کے ساتھ اللہ سے مدد کی درخواست کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جنگ میں حوصلہ برقرار رکھنے کے لیے سب سے زیادہ دخل کس چیز کو ہوتا ہے کہ جو لوگ جنگ میں لڑنے کے لیے آئیں ان کو اس بات کا اطمینان ہو کہ اگر ہم ذرا سے بھی کمزور پڑے پیچھے سے ہمیں مدد آ جائے گی۔ سب سے زیادہ یہی چیز طاقت دیتی ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ ہم حق پر ہیں، اور تیسرا یہ کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے دل میں یا کسی فرقے کے دل میں یا کسی جنگجو گروپ کے دل میں اپنا روب ڈال دے، یا وہ اس کے دوسروں کے روب میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کام اس جنگ میں کیے۔ ایک تو یہ اللہ نے کہا یقیناً میں فرشتوں میں سے 1,000 کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں، یعنی ایک کے ساتھ دوسرے مسلسل آ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا اس بات کو مگر خوشخبری تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اصل میں سب سے بڑی مدد تو اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے دل میں تمہارا رعب ڈال دے اور تمہیں فتح دے اور تمہیں طاقت دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، ثابت قدم کر دے اور تمہارے قدم جما دے. اصل مدد تو یہ خوشخبری تو صرف تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے دی. اور جب اللہ تعالیٰ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے امن دینے کے لیے، اور وہ آسمان سے تم پر پانی نازل کر رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے، اور تاکہ وہ مضبوط گرہ باندھے اور تمہارے دلوں پر اور اس کے ساتھ تمہارے قدموں کو جما دے. برے خیالات کئیوں کے دل میں آ رہے تھے. کیا ہوا تھا کہ جب جنگ بدر کا معاملہ ہوا تو ابو جہل کا قافلہ سب سے پہلے اس مقام پر پہنچ گیا اور اس نے تمام اونچی جو جگہ تھی اس پر قبضہ کر لیا، اور پانی کے جتنے بھی ذخیرے تھے، جتنے کنویں تھے، سب پر ان کافروں نے قبضہ کر لیا. اور جب مسلمان دیر سے پہنچے تو ایک تو وہ ان کے پاس پینے کو پانی نہیں رہا، اور دوسرا وہ ریتلی زمین تھی جہاں پہ ان کو جگہ ملی. اور ریتلی زمین میں کیا ہوتا تھا کہ وہ پاؤں رکھتے تھے تو ان کے پاؤں بھی دھنس جاتے تھے، اور ان کے گھوڑوں کے جو چند گھوڑے تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے تھے اور چند اونٹ تھے، ان کے پاؤں بھی زمین میں دھنس جاتے تھے، اور خیمے لگانے میں بھی بےحد مشکل آ رہی تھی. تو دل عجیب ان کے پریشان، دکھی، اور وضو کے لیے پانی تک دستیاب نہیں تھا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آسمان سے خوب پانی برسایا. وہ جو ریت تھی وہ پتھر کی طرح سخت ہو گئی، اور مسلمانوں کو خوب پانی میسر ہو گیا. اور جو کافر جہاں پہ جنہوں نے خیمے گاندے تھے، گاڑے ہوئے تھے، جو کہ جہاں پہ مٹی تھی وہ سارا کیچڑ بن گیا، دلدل بن گئی کہ ان کے پاؤں اب اس میں دنس جاتے تھے. تو یہ تھی وہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو اللہ تعالیٰ نے کفار کے مقابلے میں کی. اور تمہارا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، ان قریب میں لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا. سب سے بڑی مدد، جیسے میں نے کہا کہ یہی رعب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں مجھے ایسی دی گئیں جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی رسول کو نہیں دی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رعب کے ساتھ میری مدد کی کہ کئی مہینوں کی مسافت پر دشمن میرے رعب کو محسوس کرتا ہے. اور نمبر 2، ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، جہاں چاہیں مسلمان سجدہ کر سکتے ہیں. نمبر 3، جتنے بھی رسول آئے اس سے پہلے وہ اپنی قوم اور ایک خاص بستی کی طرف آئے، جبکہ مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اور کوئی کسی کو یاد ہے؟ میرے ذہن سے بھی نکل گئی یہ بات. بس تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، ان قریب میں لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا، پس تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ. یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ ہے تمہاری سزا، لہٰذا اس کا مزہ چکھو، اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے ایک لشکر کی صورت میں ملو جنہوں نے کفر کیا تو تم ان سے پیٹھیں نہ پھیرو، اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے کہ وہ لڑائی کے لیے پنترا بدلنے والا ہو یا کسی گروہ کی طرف جگہ لینے والا ہو، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کے ساتھ لوٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے. یعنی 2 وجوہات سے کہ وہ کسی گروہ کے ساتھ پیچھے ملنا چاہ رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ چلا جاؤں، اس کو طاقت دوں یا اس کے ساتھ مل کر ایک طاقت بن جاؤں، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ کوئی ایسی حکمت اختیار کر رہا ہے، کوئی پنترا بدل رہا ہے یا کوئی دھوکہ دے رہا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ کسی بھی نیکی کو قبول نہیں کرتا: شرک، والدین کو ستانا، اور جنگ سے بھاگ جانا. یہ ایسے گناہ ہیں. بس تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا ہے، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی تھی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی، اور تاکہ وہ ایمان والوں کو اچھے انعام سے نوازے. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جانا ہے. وہ خاک کی مٹھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے خاک اٹھا کر ایسے پھینکی تو کیا ہوا؟ معجزاتی طور پر ان کو مسلمان تعداد میں بہت زیادہ لگنے لگ گئے، جبکہ مسلمان تعداد میں کم تھے، اور ان کو اس طرح سے چیزیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی جس طرح سے اصل حقیقت تھی چیزوں کی. یہ تھی حکمت، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کی خفیہ تدبیر
کمزور کرنے والا ہے. اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یقیناً فیصلہ تو تمہارے پاس آ چکا, اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے, اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے, اور تمہارا گروہ تمہارے ہرگز کچھ بھی کام نہ آئے گا اگرچہ وہ بہت زیادہ ہو. اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے. اللہ کا ساتھ کس کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ ہے اللہ کا ساتھ. اور یہ کہ اللہ کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ وہاں سے طے کر کے آئے, انہوں نے کہا کہ جو حق پر ہوگا وہ یہ جنگ جیت جائے گا, جو حق پر نہیں ہوگا وہ یہ جنگ ہار جائے گا. پہلے دن سے ہی کافروں نے اس جنگ کو فرقان کا نام دیا, کہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والی چیز, کہ پتہ جس کے اگر رسول سچا رسول ہوا تو جیت جائے, اور اگر یہ سچا رسول نہ ہوا تو ہم جیت جائیں گے. اور آخر دیکھیں جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کس درجہ ان کو شکست دی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اسے منہ نہ موڑو جبکہ تم سنتے ہو, اور تم لوگوں کی طرح نہ ہو جو جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے. یعنی سنا اور نہیں سنا سے مراد یہ ہے کہ اس کی اطاعت ہی نہیں کی, سن لیا لیکن اس پر کوئی عمل نہیں کیا, تو ایسے سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور حالانکہ وہ نہیں سنتے. یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور بہرے گونگے لوگ ہیں جو سمجھتے ہی نہیں ہیں, آیات پر غور و فکر ہی نہیں کرتے, تدبر ہی نہیں کرتے, نشانیوں ہی نہیں دیکھتے. اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو وہ ضرور انہیں سنواتا, اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا تو بھی وہ اس سے منہ ہی پھیر جاتے, اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے ہوتے. اگر اللہ جبرن بھی حق کی طرف انہیں موڑ بھی دے گا تب بھی یہ کیا کریں گے, واپس اپنا منہ دنیا کی طرف کر لیں گے. کو حق کی طلب کی بجائے گمراہی میں پڑا رہنا انہوں نے قبول کیا ہے. اور جبرن اللہ کسی کو حق کی طرف نہیں بلاتا, بلکہ اللہ تعالیٰ تو حق اور باطل کو واضح کر دیتا ہے کہ تم اس کو قبول, کون کس کو قبول کرتا ہے اس کے اختیار پر چھوڑتا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کر لو جبکہ رسول تمہیں اس کی طرف بلائے تو تمہیں زندگی بخشتی ہے, اور جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, اور یقیناً اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. یعنی اللہ کے حائل ہونے سے مراد ہے کہ اللہ کا قانون حائل ہو جاتا ہے, کہ اگر تو نیکی اور بھلائی کی خواہش ہوگی, آخرت کی تمنا ہوگی, تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی اور بھلائی کی طرف موڑ دے گا. اور اگر دنیا کی خواہش ہوگی, آخرت کے ساتھ کوئی رغبت نہ ہوگی, تو اللہ کے قانون کے مطابق اللہ تو جبر کو پسند نہیں کرتا, تو اسی طرف موڑ دیا جائے گا. اور اس فتنے سے بچ جاؤ جو لازماً ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا, اور جان لو یقین اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے. کئی دفعہ فتنہ ان کو بھی پہنچتا ہے جنہوں نے ظلم نہیں کیا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس فتنے میں بالکل خاموشی اختیار کی ہوتی ہے, وہ اس فتنے میں سہولت کار ہوتے ہیں, یا کہتے ہیں کہ ہمیں کیا اس سے, ہمیں سے کیا, ہم نے تو نہیں کیا. یعنی بعض دیکھیں, ہم نے پچھلے اس بستی کی مثال دیکھی جس میں 3 طرح کے لوگ تھے, جن میں سے 2 طرح کے ہلاک ہوئے, صرف امر بالمعروف نہی عن المنکر والے بچے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کشتی کی مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھایا کہ سمجھو کہ سمندر میں جیسے ایک 2 منزلہ کشتی جا رہی ہے, ان میں سے جو نچلی منزل کے لوگ ہیں انہیں پانی لینے کے لیے اوپر والی منزل پر جانا پڑتا ہے, اوپر جاتے ہیں, نیچے ڈول لٹکاتے ہیں, سمندر سے پانی لیتے ہیں, ایک تکلیف دہ کام ہے. اور اوپر والے یہ بات پسند بھی نہیں کرتے کہ یہ بار بار اوپر آئیں, وہ بھی ان کو کچھ نہ کچھ سلواتے سناتے رہتے ہیں. اور پھر آخر وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم کیا کریں, ہم نیچے ایسا کرتے ہیں کہ اب کشتی کے نیچے سوراخ کر لیتے ہیں, تو ہم یہیں سے سیدھی آسانی سے پانی نکال لیں گے. تو ایک تو اوپر والوں کی سلواتیں بھی نہیں سننی پڑیں گی, اور دوسرا کیا ہوگا کہ پانی بھی آسانی سے نکال لیں گے. تو اگر وہ ایسا ہی کریں کہ کشتی میں بلند ایک سوراخ کر لیں اور نیچے سے پانی نکالنے لگے, اور اوپر والے بھی کہیں ہمیں کیا کرتے رہیں, اپنے حصے میں کر رہے ہیں, ہمیں اس سے کیا, تو کیا ہوگا, صرف نیچے والے ڈوبیں گے, وہ نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے, اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے, دونوں سمندر غرق ہو جائیں گے. تو یاد رکھو کئی دفعہ انسان کوئی ایسا جرم نہیں کرتا لیکن اس کی خاموشی جرم بن جاتی. وہ کوئی کسی ظلم کو دیکھتا ہے تو وہ خود نہیں ظلم کر رہا تھا لیکن ظلم پر خاموش ہو جاتا ہے. تو ظلم پر خاموشی بھی ہے ظالم کو طاقتور کرتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول مظلوم کی تو ہم مدد کرتے ہیں لیکن ظالم کی ہم کیوں مدد کریں؟ فرمایا اس کو ظلم سے روک دو. تو اس کی مدد ہی یہی ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دو. اور یہ صرف اسی کی مدد نہیں ہے, یہ اپنی مدد بھی ہے کہ کہیں ہم بھی ظالموں میں شمار نہ ہو جائیں. اور یاد رکھ لو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے. اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے اور زمین میں نہایت کمزور سمجھے جاتے تھے, تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. کہاں پہ کمزور تھے مسلمان؟ مکہ میں بے حد کمزور تھے اور تعداد میں بھی کم تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہاں جگہ دی؟ مدینہ المنورہ میں اللہ تعالیٰ نے جگہ دی, انہیں طاقت دی, ان کو ویلکم, سب تمام مدینہ کے لوگوں نے ویلکم کیا. بلکہ دیکھیں بھائی بھائی بن گئے. اور کیسے بھائی بنے کہ جس کی اس پوری کائنات میں کہیں کوئی مثال ہی موجود نہیں کہ انہوں نے اپنی جائیدادیں تقسیم کر لی, اپنے گھر بار آدھے آدھے کر لیے, اپنی ہر چیز, اپنے مال تجارت آدھے آدھے کر لیے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو, حالانکہ تم جانتے ہو اور جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں واقعتاً تمہارے لیے آزمائش ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے. تو ہر وہ نعمت جو انسان کو حق سے ہٹا دے یا دوسروں کے حقوق میں خیانت کرنے پر آمادہ کرے, تو یاد رکھے وہ پھر نعمت نہیں رہتی, وہ تو فتنہ بن جاتی ہے. وہ تو انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش تو ہر چیز ہی ہے لیکن وہ پھر فتنے کا روپ دار لیتی ہے. تو اللہ نے کہا یہ سب چیزیں جو ہیں میں نے آزمائش کے طور پر تمہیں دی ہیں, تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے حق اور باطل میں تمہیں فرق کرنے والی قوت بنا دے گا اور تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا. اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے فضل والا ہے. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو اگر تم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑے بڑے گناہوں سے تم سے بخش دے گا. اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں, اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کر رہا تھا, اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. یہ دارالندوہ میں جب انہوں نے سازش کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, آگے اس کی مزید بھی تفصیل پڑھیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر کی کہ آپ کو وہاں سے ہجرت کروائی اور ایک ایسی جگہ پر اللہ لے گئے جہاں لوگ دیکھے روز آتے تھے. اور جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں تو کتنے دن پہلے روز آتے تھے, صبح سے لے کر شام تک آپ محبت سے آپ کے انتظار میں کھڑے رہتے تھے. جب شام ہوتی تو مایوس ہو کر واپس جاتے, اور وہ دن جس دن کے مایوس ہو کر واپس جانے ہی والے تھے کہ ایک شخص نے کہا دیکھو وہ دور سے کوئی سواری نظر آ رہی ہے, تو سبھی وہاں پہ رک گئے. جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو بکر صدیق اور کے ساتھ آ رہے تھے تو آپ کا استقبال کیسے کیا گیا تھا؟ فوراً واپس پلٹے, خوشی کے نعرے لگائے اور وہ ترانے پڑے کہ ہماری قسمت کیسی ہے کہ اللہ نے کیسا فضل کر دیا, ہمیں کتنا بلند کر دیا, کتنے ہمیں عزت عطا کی کہ ہمارے درمیان اللہ کا رسول آ رہا ہے. وہ ڈفلیاں انہوں نے پکڑی ہوئی تھی اور وہ بجا رہے تھے اور خوشی کے ترانے پڑھ رہے تھے. یہ تھی اللہ کی تدبیر کہ ایک جگہ سے نکالا گیا اور دوسری جگہ سے عزت اور تکریم کے ساتھ مومنوں کو اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جگہ پہلے سے بنا رکھی تھی. ہم ڈر جاتے ہیں کہ یہاں سے نکالے گئے تو پتہ نہیں کیا بنے گا, یہ چیز ہم سے اللہ نے چھین لی تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہو جائے گا, اس گھر سے بے گھر ہو گیا تو کیا ہو جائے گا, ایسا ہو گیا تو کیسا ہوگا. ہم اللہ پر کیوں ایسا بھروسہ نہیں کرتے کہ پتہ نہیں کہ یہاں سے نکلیں تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں ہمیں اس سے بھی بہتر جگہ میں داخل کر دے. ہمیں اللہ نے وہ دعا سکھائی نا, ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مدخلا صدق واجعل من لدنک سلطانا نصیرا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی تھی کہ آپ یہ دعا پڑھیں جب ہجرت کا وقت جو قریب آ گیا. اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لیا, اگر ہم چاہے تو ضرور ہم بھی اس جیسا کہیں, یہ تو پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور جب انہوں نے کہا اللہ اگر یہ واقعی تیری جانب سے حق ہے
تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی بھی دردناک عذاب ہم پر لے آیا۔ دیکھیں اندازہ کریں بدبختی کا کہ کیسے بدبخت ہے، خود اپنے لیے بد دعائیں کرتے تھے۔ کیا کہا کہ اللہ کہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے، یعنی یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تو آپ نے حق بنا کے بھیجا ہے اور اس کتاب قرآن پاک کو حق بنا کے بھیجا ہے، تو ہمیں نہیں قبول، ہم نے قبول نہیں کرنا، ہماری طرف سے انکار ہے۔ چاہے آپ ہم پر کوئی بھی عذاب لے آئے، چاہے آپ آسمان سے پتھروں کی بارش ہم پر برسا دے، ہماری طرف سے انکار ہے کہ ہم نے نہ اللہ کے رسول کو رسول کے طور پر قبول کرنا ہے، نہ اس کتاب کو اللہ کی کتاب کے طور پر قبول کرنا ہے۔ اندازہ کریں بدبختیوں کا کہ اپنے خلاف کس درجے کی بدبختی والی بد دعائیں کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے جب تک آپ ان میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی عذاب دینے والا نہیں کہ جبکہ وہ بخشش مانگتے ہیں۔ اور کیا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے، حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں ہے، اس کے متولی نہیں مگر پرہیزگار لوگ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک بنی آدم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے ہیں تب تک اللہ کے عذاب سے بچے رہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے لیے عذاب سے پناہ حاصل کرنے کے لیے دو بڑی پناہ گاہیں تھیں۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب تک وہ ہمارے پاس موجود رہے تو ہمیں معلوم تھا کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، اور اگر ہم پر کوئی سختی آتی تھی تو ہم اللہ کے رسول کے پاس جاتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کریں۔ اور دوسری استغفار، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال پا گئے تو ہمارے پاس صرف ایک پناہ رہ گئی، کون سی؟ استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ۔ جی، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں حالانکہ اس کے متولی نہیں ہے، اس کے متولی نہیں مگر پرہیزگار لوگ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سو چکھو عذاب اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک دیں، چنانچہ ابھی وہ اور بھی خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر حسرت بن جائے گا۔ جنگ بدر میں جتنا خرچ کیا تھا نا، جنگ احد میں ہم نے پڑھا کہ اس سے کس قدر زیادہ خرچ کر کے لے کر آئے، کہ اللہ نے کہا کہ ابھی جنگ بدر میں تو یہ خرچ کیا نا، ابھی تو اور بھی اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے بڑے بڑے خرچ کریں گے، اور یہ سارا خرچ ان کے لیے ایک دن کیا ہوگا؟ حسرت بن جائے گا۔ مریں گے، قیامت کے دن پتہ چلے گا اتنا پیسہ بھی لگایا، یہ بھی کیا، اور وہ بھی ہمارے لیے عذاب بن گیا۔ پھر وہ مغلوب ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کے بعض حصے کو بعض پر رکھے، پس وہ ان کو اکٹھا ڈھیر بنا دے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں کہ اللہ ہر حال میں اس جنگ کو، جنگ بدر کو اللہ نے فرقان بنایا کہ اللہ نے پاک کو ناپاک سے الگ کر دیا۔ ان کے 70 سردار تھے جو کہ اس جنگ میں بڑے جنگجو، بڑے طاقتور، جو رسولوں کے دشمن تھے اور بڑی اپنی قوم کو انہوں نے گمراہیوں میں ڈالا ہوا تھا اور اللہ کے راستے سے روکنے والے تھے، سب کے سب اس میں مارے گئے، جس میں کوئی ذرہ برابر بھی خیر موجود تھی، صرف وہی بچا کہ اللہ نے ان کو ایک اور موقع دیا کہ خیر اور بھلائی کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا کہ سب کو ان ناپاک کے بعض حصے کو بعض پر رکھے، یعنی ان سب ناپاک لوگوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے گا گروہ در گروہ، ان کو ایسے جیسے ایک کے اوپر ڈھیر لگا کے کچرا نہیں پھینک دیا جاتا، تو اسی طریقے کے ساتھ جہنم میں ان کو کچرے کی طرح پھینک دیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جنہوں نے کفر کیا، اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ گزر چکا وہ انہیں بخش دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ یہی کریں گے تو پہلوں کی سنت گزر چکی ہے کہ اللہ کا طریقہ کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ جو حق کے مقابلے میں باطل لے کر آئے گا تو اللہ ہر صورت حق ہی کا بول بالا ہوگا۔ اللہ کا طریقہ یہی ہوگا، جب قومیں اللہ اور اللہ کے رسولوں کو چھوڑیں گی تو ایسی عذاب کی طرح ان پر بہت ساری چیزیں مسلط کر دی جائیں گی، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ بھی باقی نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں
تو یقیناً جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، اور وہ سب سے اچھا دوست ہے اور سب سے اچھا مددگار ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، و نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ایک الگ آیت ہے، نعم المولا و نعم النصیر ایک الگ آیت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز، آپس میں صلح کروانے اور اچھے اخلاق سے بہتر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین کہ ہمارا 9واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اس میں جو غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، جو غلطی سے کوئی بات غلط منہ سے نکل گئی ہے جس کو ہم صحیح سمجھ نہیں سکے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں صحیح سمجھا دے، اس کو سیکھنے والا سکھانے والا بنائے، اور جو اچھی بات کہی اللہ تعالیٰ وہ ہمارے عمل میں لے آئے، اور اللہ اس کے لیے ہمیں آخرت میں اس کے ذریعے ہمیں شفاعت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔